السلام علیکم سامعین، اردو افسانے میں آپ سب کا خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی نریٹر آفرین، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے جو مکمل ناول پڑھنے والی ہوں اس کا نام ہے حور، جسے تحریر کیا ہے راشدہ رفعت نے۔ تو آئیے سنتے ہیں مکمل ناول حور۔ تھکا دینے والی طویل ڈیوٹی دے کر وہ گھر لوٹا تو حسب توقع ڈرائنگ روم میں ابا نے بہت سے مریض اس کے انتظار میں بٹھا رکھے تھے۔ مریضوں میں کچھ ابا کے دوست ہوتے تھے، کچھ دوستوں کے دوست، جو پہلی دفعہ ملاقات میں ہی ابا کے بھی بہت اچھے دوست بن جاتے تھے، اور اگلی ملاقات میں وہ اپنے مزید دوستوں کو ابا سے ملوانے اور ماں سے معائنہ کروانے کے لیے لے آتے۔ ماں ابا سے تو رکھائی، بد تہذیبی اور بے مروتی سے پیش آ سکتا تھا، لیکن دنیا کے سامنے وہ ابا اور اپنے تعلقات کا بھرم قائم رکھتا تھا۔ اسے ان مفت خور مریضوں کا معائنہ بھی کرنا پڑتا اور نسخہ بھی لکھ کر دینا پڑتا۔ چونکہ اکثر مریض ابا کے ہی ہم عمر ہوتے اور بڑھاپے کے بندے کو بولنے کا بس بہانہ ہی چاہیے ہوتا ہے، وہ اپنی بیماریوں کی تفصیل سنا کر ماس کو عاجز کر دیتے۔ ماس کا نسخہ لکھنے کے ساتھ ساتھ تشفیہ آمیز کلمات بھی ادا کرنے پڑتے۔ ابا اس ساری کارروائی کے دوران بہت محبت اور فخر سے بیٹے کو تکتے۔ جب آخری مریض بھی رخصت ہوتا تب اس کی باری آتی ابا پر بگڑنے کی اور ان سے خفا ہونے کی، لیکن ابا کو اس کی خفگی کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ نزاکت نے آج آلو گوشت بہت مزے کا بنایا ہے۔ کھانا کھا کر ہانڈی کا باقی سالن ڈونگے میں نکال دینا اور یاد سے فریج میں رکھ دینا، کبھی کل کی طرح بلی منہ مار جائے۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سونے جا رہا ہوں۔ کب سے تمہارے انتظار میں بیٹھا تھا، اب میری عمر تو نہیں ہے آدھی رات تک جاگ کر تمہارا انتظار کرنے کی۔ بہتر ہے اب شادی کر کے اپنا گھر بسا لو۔ ابا روٹین کی نصیحت دہراتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں چلے جاتے۔ ماس بس ان کی پشت کو گھورتا رہ جاتا۔ اپنے غصے کا اظہار کا فقط یہ طریقہ سمجھ میں آتا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد سالن کی ہانڈی کچن میں چھوڑ کر کچن کا دروازہ کھلا ہی رہنے دیتا۔ صبح بگڑنے کی باری ابا کی ہوتی۔ وہ ہنستا مسکراتا ناشتہ کرتا اور پھر ہاسپٹل کی راہ لیتا۔ بڑے صاحب کی بڑبڑاہٹیں سننے کے لیے نزاکت رہ جاتا، لیکن اب وہ بھی اس تماشے کا عادی ہو گیا تھا۔ آج کل تو اسے بھی کام نمٹا کر جلد از جلد اپنے گھر جانے کی پڑی رہتی۔ کم وقت کی نئی شادی جو ہوئی تھی، بمشکل 23 برس عمر تھی اس کی۔ عید کی چھٹیوں پر گاؤں گیا تو گھر والوں نے نکاح پڑھوا کر بیوی کو اس کے ساتھ شہر بھیج دیا۔ پہلے نزاکت یہیں ابا اور ماس کے ساتھ رہتا تھا۔ شادی کے بعد ماس نے اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ اس نے قریبی آبادی میں چھوٹا سا کچا پکا گھر کرائے پر لے کر وہیں رہائش اختیار کر لی۔ 24 گھنٹے کا ملازم دن میں اب 8 گھنٹے کی ڈیوٹی بھگت کر گھر بھاگنے کی کرتا تو ابا کو اس پر غصہ آتا سو آتا، ماس پر سخت تپ چڑھتی۔ اصلاح صاحب کی تنخواہ ڈبل کر دی تم نے، مغرب کی اذانوں کے ساتھ ہی گھر بھاگنے کی کرتا ہے۔ میرے سارے دوست مغرب اور عشاء کے بعد مجھ سے ملنے آتے ہیں، اب انہیں چائے پانی کا بھی نہیں پوچھا جا سکتا۔ رات کا کھانا بھی خود گرم کر کے کھانا پڑتا ہے۔ جتنی تنخواہ تم اس کم بخت کو دیتے ہو نا، مرزا صاحب کے گھر میں اس سے آدھی تنخواہ میں کل وقتی ملازمہ کام کر رہی ہے۔ ابا اپنے دوست کا حوالہ دیتے۔ مرزا صاحب کے گھر میں ان کی بیگم کے علاوہ 2 عدد بہویں بھی ہوتی ہیں، کل وقتی ملازمہ رکھ سکتے ہیں وہ۔ آپ کو اور مجھے کل وقتی تو کیا جزوی ملازمہ بھی نہیں مل سکتی۔ ہر وقت نزاکت کے پیچھے مت پڑا کریں، اگر یہ بھی نوکری چھوڑ گیا تو کیا بنے گا ہمارا۔ اپنی عادت کے برخلاف وہ بہت تحمل اور آسانیت سے ابا کو سمجھاتا۔ تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ مجھے تو لگتا ہے تمہاری شادی کی حسرت لیے ہی میں دنیا سے گزر جاؤں گا۔ وہ ماس کو جذباتی بلیک میل کرنے چاہتے۔ ماس کچھ کہے بنا ان پر کٹیلے نگاہ ڈالتا۔ ارے بابا معاف کر دو مجھے، ایک بار غلطی ہو گئی، اب جس کو بھی پسند کرو گے بنا چون چرا کیے تمہارا رشتہ پکا کراؤں گا۔ ابا عاجز آ کر اسے یقین دلاتے۔ ماس استہزائیہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر وہاں سے پلٹ جاتا۔ ابا بیٹے کی پشت پر بے بس نگاہ ڈال کر رہ جاتے۔ اپنے فیصلے کی درستی پر انہیں آج بھی کوئی شک شبہ نہ تھا، لیکن بیٹے کا رویہ انہیں پچھتاوے میں مبتلا کر دیتا۔ کیا تھا جو وہ اس کی پسند کو شرف قبولیت بخش دیتے؟ اس کی بیوی جیسی مرضی ہوتی، کم از کم آج گھر میں بچوں کی چہکاریں تو ہوتی۔ میڈیکل کے 3rd ایئر میں صاحبزادے اپنی کلاس فیلو کو دل دے بیٹھے تھے۔ دل دینے کی حد تک تو خیر تھی، موصوف رشتہ بھی بھیجنا چاہ رہے تھے۔ تمہارا دماغ تو صحیح ہے صاحبزادے، اپنی عمر دیکھو اور اپنے کرتوت دیکھو۔ میڈیکل کالج میں پڑھنے بھیجا تھا یا عشق لڑانے؟ ابا نے سخت ترین زبان استعمال کی۔ ماس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ بیٹے کی شکل دیکھ کر ابا کو بھی اس پر کچھ ترس آیا۔
پہلے اپنا کیریئر تو بنا لو میرے بچے، 2.5 سال کی پڑھائی باقی ہے، اس کے بعد ہاؤس جاب بھی، پھر نوکری، اس کے بعد اسپیشلائزیشن، بجائے اس کے کہ تم اپنی پڑھائی اور کیریئر پر فوکس کرو۔ یہ تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ آپ ابھی صرف اسکا کے گھر رشتہ لے جائیں، میں کون سا ابھی شادی کرنے جا رہا ہوں، صرف منگنی ہو جائے تو اسٹڈیز پر فوکس کر پاؤں گا۔ اسکا بہت خوبصورت ہے، میں نے پہل نہ کی تو میرا کوئی اور کورس میٹ سبقت لے جائے گا۔ تم صرف لڑکی کی خوبصورتی پر لٹے ہوئے ہو برخوردار؟ ابا نے دکھ بھرے لہجے میں پوچھا۔ خوبصورتی کس کو بری لگتی ہے ابا؟ اس نے عجیب چپتے ہوئے انداز میں انہیں کچھ باور کرانا چاہا۔ ایک لمحے کو تو وہ چپ بھی ہو گئے۔ وہ اچھی لڑکی ہے ابا، ذہین بھی اور خوبصورت بھی، پھر میرے پروفیشن کی ہے، ہمارے درمیان اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، شادی کے بعد یہ انڈرسٹینڈنگ مزید بڑھ جائے گی۔ اپنے 21 سالہ بیٹے کے منہ سے شادی بیاہ، انڈرسٹینڈنگ وغیرہ ٹائپ کی باتیں سن کر ابا باقاعدہ صدمے میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بہر کیف بیٹے کی خواہش پر اسکا کے گھر چلے گئے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لڑکی اور لڑکی کے گھر والوں سے مل لیں، اور ان کے بیوقوف بیٹے کی پسند کچھ ان کے جی کو بھی لگی تو پھر پرپوزل دینے اور منگنی وغیرہ کرنے پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ اسکا کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کو بیوقوف کہتے تھے تو کتنا درست کہتے تھے۔ وہ عین اسی حماقت کا ارتکاب کرنے جا رہا تھا جو بیتے برسوں میں ان سے بھی سرزد ہو گئی تھی۔ بلا شبہ ان کی غلطی زیادہ سنگین اور ناقابل معافی تھی۔ ایک وفا شوہر، پاک باز بیوی اور پیارے سے بیٹے کے ہوتے ہوئے وہ کسی اور کے ظلم کے اسیر ہوئے تھے۔ چند مہینوں میں ہی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ نادم ہو کر واپس پلٹ آئے۔ جنت مکانی بیوی نے معاف بھی کر دیا، لیکن بیٹا آج تک ان کا وہ قصور بخشنے پر تیار نہ تھا، اور اپنا وقت آنے پر اس نے عین ویسی ہی لڑکی پسند کی تھی جیسی کبھی باپ نے کی تھی۔ اسکا کو دیکھ کر ابا سخت صدمے میں مبتلا ہوئے۔ بے باکی کی حدوں کو چھوتا فیشن، وہ الٹرا ماڈرن خوبصورت لڑکی ان کے جی کو قطعی نہ بھائی تھی۔ معاذ ہمیشہ کو ایجوکیشن میں پڑھا تھا، اس کے دوستوں میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہوتے تھے، لیکن وہ سب بہت تمیزدار مہذب بچیاں ہوتے تھے۔ جانے اسکا جیسی لڑکی اس کے دوستوں کے حلقے میں کیسے شامل ہو گئی تھی، اور بات دوستی تک رہتی تو غنیمت تھا۔ معاذ تو اسے لائف پارٹنر بنانا چاہ رہا تھا۔ اسکا سے مل کر ابا کی مایوسی فطری تھی، لیکن جب اسکا کے والد محترم ابا کو شرف ملاقات بخشنے ڈرائنگ روم میں تشریف لائے تو ابا کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ شاید ایسا ہی جھٹکا اسکا کے والد کو بھی لگا ہوگا۔ دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ابا جی سرکاری محکمے میں باعزت ریٹائر ہوئے تھے۔ اسکا کے والد اسی محکمے سے کرپشن کے الزام میں بے عزت طریقے سے نکالے گئے تھے۔ اپنے اس بدعنوان اور بدنام کلیگ کو دیکھ کر ابا کو ان کا ماضی جزیات سمیت یاد آ گیا۔ وہ بظاہر اسکا کے والد سے گرمجوشی سے ملے، لیکن دوران گفتگو اپنی معلومات میں اضافے کی خاطر ان سے پوچھتے رہے کہ نوکری سے برطرفی کے بعد انہوں نے کیسے گزر بسر کی، بغیر وسائل کے ایسا کون سا کاروبار شروع کیا جس کی وجہ سے آج ان کے پاس دولت کی اتنی ریل پیل اور یہ عالی شان سی کوٹھی ہے۔ بظاہر خوشگوار ماحول میں اختتام پذیر ہونے والی اس ملاقات کا نتیجہ کچھ اتنا خوشگوار نہ تھا۔ اگلے دن کالج میں پہلی کلاس شروع ہونے سے پہلے ہی اسکا نے ماس کی کلاس لی تھی۔ مانا ماس، تمہارے ابا بہت نیک نام اور ایماندار سرکاری افسر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ میرے ڈیڈی کے ماضی کا بار بار حوالہ دیتے ہوئے انہیں اس طرح شرمندہ کریں اور مالی معاملات میں ایمانداری، نیک نامی اور کھرے پن کو ایک سائڈ پر رکھ دیں؟ تو ماضی تو تمہارے ابا کا بھی اتنا تابناک نہیں۔ ڈیڈی بتا رہے تھے تمہارے ابا نے اپنی ایک ماتحت سے دھواں دھار عشق لڑایا تھا۔ اس عورت کی شہرت بھی کچھ خاص اچھی نہ تھی۔ تمہارے ابا کو ایک عرصے بعد عقل آئی تو اس عورت سے کنارہ کشی اختیار کی۔ کل وہ جس طرح میرے ڈیڈی کو ماضی کا حوالہ دے کر بار بار شرمندہ کر رہے تھے، اگر میرے ڈیڈی انہیں ان کا ماضی یاد دلاتے تو کیسا لگتا انہیں؟ اسکا چبا چبا کر بول رہی تھی، اور اس انداز میں بولتے ہوئے اس کے چہرے کے خوبصورت نقوش کتنے خوفناک لگ رہے تھے۔ ماس کو ابا پر غصہ تھا سو تھا، لیکن اسکا کا یہ روپ دیکھ کر اسے یہی احساس بھی ہو رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی کو پسند کرنے میں جلد بازی اور حماقت سے کام لیا ہے۔ اس روز تو اس نے اسکا سے شائستگی سے معذرت کر لی تھی، لیکن آہستہ آہستہ خود ہی اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ اسکا تعلقات کی تجدید چاہتی تھی کہ وہ کالج کا ہینڈسم ترین اور ذہین ترین لڑکا تھا۔ اس کے بنائے نوٹس کی پورے کالج میں دھوم تھی۔ ماس کا مستقل گریز
भरा रवैया देखकर अस्का को भी पसपसाई इख्तियार करना पड़ी। वो माज के दोस्तों के ग्रुप में सिर्फ माज की वजह से शामिल हुई थी। माज ने इसे छोड़ा तो इसने दोस्तों का ग्रुप छोड़कर दूसरे ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली। थर्ड प्रूफ के अख्ताम तक वो सुफियान की बेहतरीन दोस्त बन चुकी थी। मेडिकल कॉलेज के चौथे साल रजब इसका बेस्ट फ्रेंड था। आखिरी साल इसने खालिद को दोस्ती का शर्फ बख्शा। हाउस जॉब में किसी कोलीग से दोस्ती गांठने के बजाय इसने एक एमओ मेडिकल ऑफिसर को फांस लिया था। और मजे की बात यह थी कि इसने शादी इस एमओ से भी ना की। अपने वालिदैन के मुंतखब करदा लड़के से शादी करके इसने मशरक़ी बेटी होने का सबूत दिया था। मास को अपनी हमाकत का एहसास ज़माना तालिब इल्मी में ही हो गया था। वो अस्का की खूबसूरती और मासूमियत, जिसको वो बहुत जतन करके खुद पर तारीफ करती थी, पर फ़िदा होकर ये क्या अहमकाना कदम उठाने चला था। अगर खुदा न खास्ता दोस्तों का रिश्ता तय हो जाता तो क्या बनता इसका। मास को सोच कर ही झुरझुरी आ जाती। ये अब्बा थे जिनकी वजह से इसका मुस्तकबिल महफूज हो गया था, लेकिन माज ने कभी इनका एहसान मान कर ना दिया, बल्कि इसने इनके सामने हमेशा ही जाहिर किया जैसे वो इसके दिल की खुशी पूरी ना करने के कसूरवार हों। अब्बा से इसके ताल्लुकात की नौयत कुछ ऐसी ही थी। किसी भी मामले पर इन्हें मौरद इल्ज़ाम ठहराने के लिए इसे कोई बहाना दरकार होता था, और फिलहाल तो यही मुस्तकिल बहाना इसके हाथ आया हुआ था। अब्बा समझते थे वो माजी की मोहब्बत अब तक फरामोश नहीं कर पाया, इसीलिए शादी की हामी नहीं भर रहा। इन्हें माज के दिल के हाल की क्या खबर थी। अस्का वाले मामले के बाद माज ने तहैया कर लिया था कि वो अपना कैरियर बनाने और जहनी तौर पर मैच्योर होने तक किसी लड़की को ऐसी वैसी नज़र से देखेगा भी नहीं। जो हिमाकत एक बार कर चुका था वो दोबारा भी तो सरजद हो सकती थी। सो इसने तमाम तर तवज्जो अपनी पढ़ाई पर मबजूल कर ली थी। शानदार नंबरों से MBBS मुकम्मल करने के बाद अब वो बावकार तरीके से जॉब कर रहा था। उम्र बढ़ने के साथ जहनी पुख्तगी भी नसीब हो गई थी। अब्बा इस पर शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। वो खुद भी चाहता था किसी सुलझी हुई लड़की को शरीक सफ़र मुंतखब कर ले। ताल्लुक़ इसी के प्रोफेशन से होता तो ये और भी अच्छी बात होती, लेकिन वो जब अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाता तो एहसास होता कि लाइफ पार्टनर के इंतखाब में माजी में जिस जल्दबाजी का इर्तिकाब कर बैठा था, अब मामला इसके बिल्कुल बरक्स है। अब मुनीर नियाजी वाली मशहूर ज़माना देर हो चुकी थी। इसकी जान पहचान की सारी अच्छी अच्छी लड़कियां या तो उंगलियों में मंगनी की अंगूठियां पहन चुकी थी या गोदों में एक एक बच्चा उठाए घूम रही थी, यानी सब की सब मंगनीशुदा या शादीशुदा हो चुकी थी। किसी अच्छी सी सुलझी हुई लड़की के लिए मास की तलाश हुनूस जारी थी, और इसका दिल कहता था कि कुदरत इसका साथ देगी और इसे मनपसंद जीवन साथी मिलकर रहेगा। मगर अब्बा को वो यही तासुर देता कि इसे शादी की कोई जल्दी नहीं है। बेचारे अब्बा कुड़ने के सिवा कुछ ना कर सकते थे। हाँ, दिल इनका भी यही कहता था कि इन्हें अच्छी सी बहू मिलकर रहेगी। बेटे की तरह इनकी दुनिया भी उम्मीद पर कायम थी। मास के आखिरी गवारे दोस्त हैदर की शादी थी। हैदर का ताल्लुक मुल्तान से था। पहले पढ़ाई और फिर नौकरी की वजह से वह लाहौर में ही रहता था, लेकिन शादी इसके आबाई शहर मुल्तान में ही होना थी। बाकी दोस्तों ने तो इसके वलीमे में ही शिरकत करना थी, लेकिन चूंकि वो हैदर का जिगरी यार था, इसलिए इसे मजबूरन बारात में भी शिरकत करना पड़ रही थी। हैदर की शादी अपने चचा की बेटी से हो रही थी। दुल्हन वाले भी मुल्तान में ही रिहाइश पजीर थे। बारात के साथ किसी दूसरे शहर का सफर तो दरपेश ना था, लेकिन बारात और वलीमे में शिरकत के लिए इसे लाहौर से मुल्तान का सफर तय करना पड़ा था। मुल्तान शहर से इसकी बहुत सी यादें वाबस्ता थीं। इसकी इकलौती खाला का ससुराल मुल्तान में था। माजी में जब अब्बा अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की के चक्कर में पड़े थे तो अम्मी रूट कर माँ उसको साथ लिए बड़ी बहन के घर मुल्तान आ गई थीं। वालिदैन के इंतकाल के बाद मैके के नाम पर इनके पास बड़ी बहन ही थी, और खाला ने भी इस मुश्किल वक्त में अम्मी का खूब साथ निभाया। इनके ससुराल वाले भी भले मानस लोग थे, बल्कि इनकी सास अम्मी और खाला के रिश्ते में भी दूर पार की खाला ही लगती थीं। शफीक चेहरे वाली वो मेहरबान सी खातून मास को अब भी याद थी, हालांकि इनसे मिले कितने बरस गुजर चुके थे। मास इस वक्त बमुश्किल 10 बरस का था। जहानत इसे विरसे में मिली थी। इसकी बेपनाह हसास तबीयत भी शायद इसी जहानत की मरहून मिन्नत थी। वो माँ बाप के झगड़े के पस मंज़र में और इस झगड़े की नौयत से बखूबी आगाह हो चुका था। इसी ज़माने से वो बाप से चिढ़ने लगा था। मुद्दतों बाद भी वो चिढ़ इसी तरह कायम थी। खाला, खालू और इनके सास ससुर अम्मी और इसका बहुत ख्याल रखते थे। इन सब की मुश्तरका काविशों से ही अम्मी अब्बा की सुलह मुमकिन हो पाई थी।
ابا اپنے کیے پر شرمندہ تھے. اس لڑکی کی اصلیت چند ماہ میں ہی ان پر کھل کر سامنے آ گئی تھی. وہ بے تحاشا خوبصورت لڑکی خود کو بہت مجبور اور بے سہارا بتاتی تھی. اس کے حسن اور نام نہاد معصومیت پر فرفتہ ابا اس بے سہارا عورت کو سہارا دینے کی خاطر اس سے اقتصانی کا ارادہ رکھتے تھے. چند مخلص دوستوں اور خیرخواہوں کی کوششوں کی بدولت ابا اس خاتون کی اصلیت سے واقف ہو پائے تھے. وہ ناز و انداز دکھا کر ابا جیسے کم عقلوں کو بڑی خوبی سے بیوقوف بناتی تھی. چند ماہ میں ابا اس بے سہارا لڑکی کے چھوٹے بہن بھائیوں کی گزر اوقات کے لیے بے دریغ رقم لٹا چکے تھے. پیسہ تو واپس نہ آیا لیکن ابا کو عقل ضرور آ گئی. انہوں نے وفا شوہر بیوی سے ہاتھ جوڑ کر اپنی خطاؤں کی معافی مانگی. امی نے انہیں معاف کرنے میں ٹائم تو لیا لیکن آخر کار انہیں معاف کر ہی دیا، اور جب معاف کر دیا تو اپنا دل بھی صاف کر لیا. امی کی زندگی کے آخری چند برس امی ابا کے تعلقات مثالی رہے تھے. بیوی کی بیماری میں ابا نے ان کا بھرپور ساتھ نبھایا تھا لیکن وہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو کر زندگی کی بازی ہار گئیں. ابا تب بآسانی دوسری شادی کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ماضی کی بے وفائی کا کفارہ یوں ادا کیا کہ جواز ہوتے ہوئے بھی دوسری شادی کا نام زبان پہ نہ لائے. انہوں نے زندگی ماس کے لیے وقف کر دی تھی. ماس کے دل کا ایک گوشہ ابا کی قربانی کا متعارف تھا تو اسی دل کے ایک گوشے میں ابا کی ماضی والی بے وفائی کی یاد ابھی تک تازہ تھی. عملی طور پر وہ ابا کا فرما بردار بیٹا تھا لیکن لفظی طور پر وہ فرما برداری کا قطعاً کوئی تاثر نہ دیتا تھا. ابا کو اس کے ملتان جانے کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے تائید کی کہ وہ مرحومہ خالہ کے سسرال کا بھی ضرور چکر لگائے. امی کی زندگی کے آخری برسوں میں خالہ خالو امریکہ شفٹ ہو گئے تھے. خالو کو تو روزگار کی خاطر دیار غیر جانا پڑا تھا لیکن شاید خالہ کے نصیب میں اسی مٹی میں دفن ہونا لکھا تھا. ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں وہ زندگی کی بازی ہار گئیں. خالو اور ان کے 2 بیٹے اب بھی وہیں مقیم تھے. وہاں کی تیز رفتار مشینی زندگی میں دور پار کے رشتہ داروں کو یاد کرنے کی کس کو فرصت تھی. ابا ہی کسی عید تہوار پر انہیں مبارکباد کا فون کر لیتے تھے. اب معاذ ملتان جا رہا تھا تو ابا نے ہی اسے خالو کے آبائی گھر جانے کی تاکید کی. بہت بھلی مانس خاتون ہیں تمہاری خالہ کی ساس، اب تو بہت ضعیف بھی ہو گئی ہوں گی. ملتان جا رہے ہو تو انہیں میرا سلام ضرور پہنچانا. تمہاری امی کی زندگی میں تو ہم سال 6 مہینے میں ملتان کا چکر ضرور لگاتے تھے. اب کتنے برسوں سے ان سے کوئی رابطہ ہی نہ رکھا. حالانکہ وہ صرف تمہاری خالہ کی ساس ہی نہیں تمہاری ماں کی بھی رشتے میں خالہ لگتی ہیں. ابا نے بہت بار کی بتائی ہوئی بات اسے نئے سرے سے بتائی تھی. شادی میں شرکت کے لیے جا رہا ہوں ابا، مجھے اتنی فرصت کہاں ہوگی کہ میں ان کا گھر ڈھونڈتا پھروں گا. اس نے ابا کی تاکید پر ذرا خوف زدہ ہو کر جواب دیا. علاقہ تو تمہیں پتہ ہی ہے اور شاید یاد بھی ہو، اور اس کالونی میں جا کر کسی سے بھی اپنے خالو کا نام لے کر گھر پوچھ لینا. وہ ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہوئے تھے اور اپنے علاقے کے بہت معتبر اور معزز شخصیت تھے. اس علاقے کی پہلی مسجد بھی انہوں نے ہی تعمیر کروائی تھی. انہی کے نام سے مشہور ہے. ابا نے اسے مزید جزیات سے آگاہ کیا. فرصت ملی تو چکر لگا لوں گا. اس نے اب بھی حامی نہ بھری تھی لیکن حیدر کی بارات بھگتانے کے بعد وہ اگلی صبح ہی خالہ کا سسرالی گھر ڈھونڈنے نکل پڑا تھا. ولیمے کی تقریب رات کو ہونی تھی اور شادی والے گھر کی روایتی گہما گہمی میں وہ سخت بے آرام ہو رہا تھا. حیدر کے کزن سے کمپنی دینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اس نے ان کی مصروفیات میں مکمل ہونا مناسب نہ سمجھا. شام تک اس کے دوسرے کولیگز بھی پہنچ جاتے، تب تک وہ واپس آ جاتا. خالہ کے سسرال میں رسمی سی حاضری دینے کے بعد اس کا تنہا ہی سیر سپاٹے کا ارادہ تھا. گھر ڈھونڈنے میں اسے زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا. اس نے ایک جنرل سٹور والے سے گھر کا پتہ پوچھا اور اس نے اپنے ملازم کو ساتھ ہی کر دیا. بچپن کی دھندلی یادیں ماس کی یادداشت پر دستک دینے لگیں. امی کے ساتھ خالہ کے گھر وہ پورے 3 ماہ رہا تھا. اس وقت ماں کے ساتھ ماں جیسی مہربان خالہ بھی شدت سے یاد آ رہی تھیں. دکان کا ملازم اسے گھر کے سامنے چھوڑ کر رخصت ہوا. اس نے اطلاعی گھنٹی بجائی. چند لمحوں کے انتظار کے بعد ایک مرد نے دروازہ کھولا تھا. معاذ نے مختصراً اپنا تعارف کروایا. ارے یار، اپنے ابا اماں کا نام لے کر کیا تعارف کروا رہے ہو؟ صرف اپنا پورا نام بتاتے تو میں تمہیں پہچان تب بھی جاتا. بندہ اس سے بہت اتفاق اور بے تکلفی سے ملا تھا. لگتا ہے تم نے مجھے پہچانا نہیں. توصیف ہوں میں. ایک زمانے میں تم مجھے اپنا گرو مانا کرتے تھے. تمہیں پتنگ اڑانا اور کنچے کھیلنا میں نے ہی تو سکھایا تھا. معاذ اس شخص کی معیت میں گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے مسکراتے ہوئے اسے یاد دلایا تھا.
मास को भी फौरन याद आ गया कि वो खाला का सबसे छोटा देवर था। उम्र में मास से 5-6 साल ही बड़ा था, लेकिन वो 3 माह जो इसने यहाँ गुजारे थे, तौसीफ की इससे खूब दोस्ती हो गई थी। वो इस वक्त तौसीफ भाई की पतंगबाजी से वाकई बहुत मुतासिर था, लेकिन तौसीफ की बहुत कोशिशों के बावजूद भी वो पतंग उड़ाना ना सीख सका था। अब तो तौसीफ हंसते हुए से वही वक्त याद दिला रहा था। अम्मा बहुत खुश होंगी तुमसे मिलकर। जब भी भाभी को याद करती हैं तो अक्सर तुम्हारी अम्मी का भी तस्करा होता है। रिश्ते में तो वो भी इनकी भांजी ही थी ना। तौसीफ बोल रहा था और इस बंदी की अपनाइयत मास को आज भी बहुत मुतासिर कर रही थी। वो मास को लेकर सीधा माँ के पास आया था। कमरे का दरवाज़ा खोलते ही सामने बेड पर फातिमा बेगम तकियों के सहारे नीम दराज थीं। कुर्सी पर एक लड़की बैठी इनका ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी। दरवाजे की जानिब लड़की की पुश्त थी, इसलिए वो तौसीफ के साथ आते मौस को ना देख पाई थी। इसलिए जब तौसीफ ने आवाज़ें बुलंद देखी तो कौन आया है अम्मा कहा था तो उसने झुंझला कर तौसीफ को टोका था। उफ़ो चाचू, 1 मिनट के लिए खामोश हो जाएं। इतनी मुश्किल से दादी की धड़कन सुनाई देती है, बीच में कोई ना कोई बोल पड़ता है। इसने बिना पीछे मुड़े तौसीफ को मुखातिब किया। ब्लड प्रेशर चेक होने के एहतराम में तौसीफ को खामोश होना पड़ा। फातिमा बेगम भी खामोशी से तौसीफ के साथ खड़े लड़के को पहचानने की कोशिश करने लगी। 60 और 90 हैं। मैं अभी आपको अंडा बॉयल करके खिलाती हूँ। इतनी मुश्किल से धड़कन सुनाई देती है। चाचू, आप आज ही मुझे डिजिटल बीपी अपरेटस ला कर दें। लड़की कान से स्टेथोस्कोप उतारते हुए पीछे मुड़ी। चाचू के साथ एक अजनबी को खड़ा देखकर कदरे सटपटा भी गई। तौसीफ मास को लेकर माँ के करीब आया। माज आया है अम्मा, फहमीदा भाभी का भांजा, तहमीना बाजी का बेटा, इसने तारुफ करवाया था। फातिमा बेगम की याददाश्त इस ज़ईफ़ी में भी गज़ब की थी। वो पलक झपकते में से पहचान कर इससे बहुत पाक और मोहब्बत से मिली थी। अब्बा का हाल अहवाल दरियाफ्त किया, फिर गुफ्तगू अम्मी और खाला के जिक्र की तरफ मुड़ गई। फातिमा बेगम आबदीदा हो गई थीं। ये लें दादी, आप पहले अंडा खा लें। लड़की जो चंद मिनटों के लिए कमरे से गायब हुई थी झटपट अंडा उबाल कर फिर कमरे में दाखिल हुई। हद करती हो बिटिया, बजाय इसके कि तुम मेहमान की कोई खातिर करो तुम मुझे अंडा खिलाने के दर पे हो गई। फातिमा बेगम पोती पर खफा हुई थीं। तो मेहमान तो उबला अंडा खाने से रहा, चाय चढ़ा कर आई हूँ, अभी ट्रे तैयार करके ले आऊंगी, आप अंडा तो खाएं। वो नमक काली मिर्च छिड़क कर दादी को अंडा पेश करने लगी। साफ जाहिर था कि पूरी दुनिया में इसके लिए दादी से अहम कोई हस्ती नहीं। अगरचा इसने दादी से ये बात बहुत धीमे लहजे में की और मास की समात काबिल रश्क हद तक अच्छी ना होती तो वो शायद इस लड़की की ये बड़बड़ाहट नुमा जुमला सुन भी ना पाता, लेकिन इसे जुमला समझ में आ गया था और होठों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट भी आ गई थी। चाचू प्लीज़ आप आएंगे, कुछ सामान मंगाना है आपसे। कमरे से निकलते हुए इसने तौसीफ को मुखातिब किया। तौसीफ ने सर हिला दिया। तौसीफ भाई, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। तौसीफ को उठता देखकर वो बोल उठा था। तौसीफ ने हंसते हुए इसका शाना थपका और कमरे से चला गया। फातिमा बेगम इससे तफसीली हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगी थीं। ये जानकर कि वो डॉक्टर है इन्हें बहुत खुशी हुई। मेरी पोती भी डॉक्टर बन रही है, बड़ी मुश्किल पढ़ाई है भाई, बच्ची का पढ़ पढ़ कर तो इतना सा मुँह निकल आया है। वो बोली। मास को अपने अंदाजे की दुरुस्ती पे खुशी हुई। लड़की को देखकर इसने यही सोचा था कि शायद इसका ताल्लुक भी मेडिकल के प्रोफेशन से है। आज इत्तेफाक ऐसा है कि तुम आए हो तो घर में सब लोग ही घर पर मौजूद नहीं हैं। मेरी मंजली बहू के मैके में कोई फंक्शन है। इजहार बाल बच्चों समेत ससुराल गया है। तौसीफ की बीवी भी अपने मैके गई है, फातिमा बेगम ने बताया। इजहार भाई तो आर्मी में होते थे ना? मास की याददाश्त ने काम किया। ज़हीर खालू 4 भाई थे। इनके सबसे बड़े भाई तो ऐन जवानी में ही अमेरिका सुधार गए थे। उन्होंने ही खालू को अपने पास बुलवाया था। खालू के तीसरे भाई फ़ौज में थे। तौसीफ का नंबर आखिरी था। हाँ, तो फ़ौज से रिटायर होकर अपने घर ही वापस आना था। माशाल्लाह 4 बच्चियां हैं इसकी। तौसीफ के खैर से 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। उन्होंने तफसीली तारुफ करवाया। माज ने इस बात में सर हिलाया। तुम बताओ बेटा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? इस बार शफकत भरे अंदाज में इससे पूछा गया। मास को झीप गया। अभी शादी नहीं हुई मेरी, इसने जरा शर्मिंदा होकर बताया। ए लो मियाँ बताओ, अब तक कमारे हो? मेरा तौसीफ तुमसे 4-5 बरस ही तो बड़ा होगा और 8 बरस हो गए उसकी शादी को। माँ तुम्हारी अल्लाह को प्यारी हो गई। बाबा ने तुम्हारी खातिर दूसरी शादी ना की। बगैर औरत के तुम्हारे घर का निजाम चल कैसे रहा है? वो हैरान थी। माज इस सवाल का क्या जवाब देता।
تبھی اس کے سیل فون کی گھنٹی نے اسے اس مشکل صورتحال سے نکالا۔ ابا کا فون تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی مگر فرقین کو ایک دوسرے کی آواز سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ ابا نے ہی کال منقطع کر کے دوبارہ ملائی تھی مگر رابطہ اب بھی ممکن نہ ہو پایا۔ یہاں سگنلز کا مسئلہ رہتا ہے بیٹا، پچھلے صحن میں چلے جاؤ، آواز آ جائے گی۔ فاطمہ بیگم نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ قدیم طرز کے بنے اس وسیع و عریض مکان کا نقشہ ماس کو بچپن میں ہی بہت بھلا لگتا تھا۔ ساز و سامان کی حد تک تو گھر میں خاصی جدت آ گئی تھی لیکن طرز تعمیر میں کوئی تغیر رونما نہ ہوا تھا۔ وہ گھوم کر اپنی صحن میں چلا گیا۔ ابا کا نمبر ملانے کی کوشش کی لیکن اب ان کا نمبر بزی جا رہا تھا۔ ماس جانتا تھا اب وہ حیدر کو فون کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ انہیں ملتان پہنچ کر اپنی خیریت سے آگاہ کر چکا تھا، لیکن وہ ہر چند گھنٹوں بعد فون کر کے اس کی خیریت دوبارہ جاننا چاہتے تھے۔ ہمیشہ سے ان کی یہی روٹین تھی۔ ماس چڑھنے کے باوجود سخت سے سخت مصروفیت میں بھی ان سے جوابی رابطہ کیے بنا نہ رہ پاتا۔ چند لمحوں بعد اس نے دوبارہ نمبر ملایا تھا مگر اب بھی رابطہ نہ ہو سکا۔ وہ مایوس ہو کر واپس پلٹ رہا تھا کہ پچھلے صحن میں کھلنے والی کچن کی کھڑکی سے توصیف بھائی کی آواز سنائی دی تھی۔ ہاں بھائی، یہ آ گئے ہیں گرم گرم سموسے، چکن رول، بسکٹ اور نمکو، اب فٹافٹ سامان نکال کر کمرے میں لے آؤ۔ دیکھ لیجئے چاچو، اتنی خاطر کے باوجود دادی اس مہمان کو کھانے پر ضرور روکیں گی۔ کل میرا پیپر ہے اور ابھی تک ایک لفظ نہیں پڑھا۔ لڑکی کی روحان سی آواز ماس کے کانوں میں پڑی تھی۔ وہ دبے پاؤں چلتا واپس زہرا بیگم کے کمرے میں آ گیا۔ ذرا سی دیر میں وہ منمونی سی لڑکی چائے کے ساتھ دیگر لوازمات لیے آن موجود ہوئی۔ توصیف بھی آ گیا تھا۔ وہ اسے بار بار تکلف نہ برتنے کی ہدایت کر رہا تھا۔ ذرا سی دیر بیٹھ کر ماس نے رخصت چاہی۔ ارے ایسے کیسے جانے دو، دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے، کھانا کھا کر جانا۔ فاطمہ بیگم نے اسے جانے سے روکا۔ ان کی پوتی اس وقت چائے کے برتن سمیٹ رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ شکوہ کنہ نظروں سے چاچو کو دیکھا، گویا کہہ رہی ہو، دیکھا میں نے کہا تھا نا۔ ماس جی میں شرمندہ ہوا۔ میڈیکل کی پڑھائی کتنی ٹف ہوتی ہے، اس سے بہتر یہ کون جانتا تھا۔ اس لڑکی کا کل پیپر تھا لیکن دادی کو پوتی کے پرچے کی کوئی فکر ہی نہ تھی۔ وہ اسے بسد اسرار روک رہی تھی۔ ماس کی بار بار کی معذرت پر بھی وہ کچھ خفا ہو گئی۔ ماس کو مجبوراً رکنا ہی پڑا۔ چائے کے ساتھ اتنا کچھ لے لیا ہے، کھانے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ جو بھی گھر میں سادہ سا بنا ہوگا میں وہی کھا لوں گا، اہتمام مت کیجیے گا۔ اس نے زہرا بیگم کو بسد احترام مخاطب کیا۔ ان کی خفا سی پوتی نے لنچ پر بھی خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ مٹر پلاؤ، شامی کباب، آلو قیمہ، رائتا، سلاد، میٹھے میں رس ملائی تھی، وہ شاید بازار سے منگوائی گئی تھی۔ کھانا لذیذ تھا۔ ماس بھوک نہ ہوتے ہوئے بھی کافی کھا گیا۔ کھانے پر اتنا اہتمام اسے متاثر کر رہا تھا جبکہ زہرا بیگم کو قلق ستا رہا تھا۔ اس کی خاطر مدارات ٹھیک سے نہیں ہوئی۔ اتفاق ایسا ہے بیٹا، میری دونوں ہی بہویں گھر پر نہیں ہیں۔ میری پوتی نے اپنی سمجھ کے مطابق کھانا بنا لیا۔ اگر تم آنے سے پہلے اطلاع دے دیتے تو میں کھانے پر کچھ اہتمام تو کر دیتی۔ وہ شرمندہ سی ہو رہی تھیں۔ ماس کو یاد تھا کہ بچپن میں خالہ کے گھر دسترخوان بہت وسیع ہوتا تھا، کئی طرح کے کھانے ایک وقت میں دسترخوان کی زینت بنتے۔ فاطمہ بیگم بہت وزادار خاتون تھیں، ان کا دل اور ہاتھ دونوں ہی بہت کھلا تھا۔ بہویں بھی انہی کے رنگ میں رنگی تھیں۔ ہاں پوتیاں ساری کی ساری نکمی تھیں، وہ ان کے نکمے پر کڑتی رہتی تھیں۔ دوسری طرف ماز یہ سوچ رہا تھا کہ میڈیکل کی ٹف پڑھائی کے ساتھ اس لڑکی میں گھرداری کا بھی کتنا سلیقہ ہے۔ لذیذ ترین کھانا بہت نفاست سے سرو کیا گیا تھا۔ ماس کے حلقہ احباب میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں ان میں اکثریت کو تو گھرداری سے نہ شغف تھا نہ ہی اس کی سوجھ بوجھ تھی۔ اپنے پھوڑ پن کو نہایت فخری انداز میں بیان کرتی، اور ایک یہ لڑکی تھی جو ذہین بھی تھی، ذہانت تھی تبھی تو ڈاکٹر بن رہی تھی نا، خوبصورت بھی اور سلیقہ مند بھی۔ طبیعت میں بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ ماس جیسے ہینڈسم لڑکے کو اس نے نظر بھر کر بھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے صرف اس کی دادی کا مہمان تھا جس کی خاطر اسے مارے بندے مہمانداری کرنی پڑ رہی تھی۔ ماز نے اس گھر میں محض چند گھنٹے گزارے تھے لیکن چند گھنٹوں کا تصور اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا۔ وہ شعوری اور شعوری طور پر اس منموہنی صورت والی لڑکی کو سوچے گیا۔ پہلی نگاہ کی محبت والی بات تو خیر بے وقوفی گردانتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ وہ اس لڑکی کے خیال سے جان نہ چھوڑا پا رہا تھا۔ آخر اسے تسلیم کرنا پڑا کہ وہ لڑکی اس کے متوقع لائف پارٹنر کے خاکے پر 100% پوری اترتی ہے، اور اب وہ مزید دیر کرنا حماقت ہوگی۔ اس لیے جب وہ شادی اٹینڈ کر کے واپس لاہور پہنچا اور ابا نے نہایت اشتیاق سے دریافت کیا کہ کیا حیدر کی شادی میں کوئی لڑکی اس کے جی کو لگی ہے، تو وہ مسکرا کر کہہ گیا،
ابا ہر شادی میں سے تاکید کے ساتھ بھیجتے تھے کہ وہ تقریب میں شامل لڑکیوں پر ایک نظر ضرور ڈالے۔ ابا کو خوش فہمی تھی کہ کوئی سجی سوری لڑکی کھٹاک سے ان کے بیٹے کے دل میں اتر جائے گی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان کے بیٹے کے دل میں تو ایک لاپرواہ سے حلیے والی لڑکی گھپ کر رہ گئی ہے۔ اس نے ابا کو اپنے جذبات کی شدت سے آگاہ کرنا تو مناسب نہ جانا، بس سرسری سے انداز میں انہیں بتا دیا، فاطمہ نانی کی پوتی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، میرا خیال ہے آپ وہاں بات چلا کر دیکھیں، وہ لوگ بہت وزادار اور ملنسار ہیں، رشتہ داری جوڑنے کے لیے مجھے وہ گھرانہ بہت مناسب لگا ہے۔ معاذ نے برباد سے لہجے میں ابا کو مخاطب کیا۔ لڑکی کی پسندیدگی کو دل میں چھپا کر اس نے گھرانے کی معقولیت پر زیادہ زور دیا تھا، اور ابا تو اس کی بات سن کر خوشی سے نہال ہو گئے۔ کتنی حیرت کی بات ہے، یہ بات کبھی میرے دماغ میں کیوں نہ آئی؟ ایسے سلجھے ہوئے مہذب لوگ ہیں، پھر تمہاری امی کے رشتہ دار بھی ہیں۔ مجھے یہ بھی پتا تھا کہ صرف تمہاری خالہ کو ہی اللہ نے اولاد نرینہ سے نوازا تھا۔ نواز اور اظہار کی بچیاں ہی تھیں، چھوٹے توصیف کی اولاد کا مجھے علم نہیں۔ میں نے کبھی سوچا تک نہیں کہ فاطمہ خالہ کی پوتیوں میں کسی ایک کو تمہارے لیے دیکھوں۔ حیرت ہے اتنے سامنے کی بات میرے دماغ میں نہ سمائی۔ ابا بے تحاشا خوش ہو کر اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ معاذ بس خاموشی سے مسکراتا رہا۔ میں پہلی فرصت میں ملتان جا کر تمہارے رشتے کی بات چلاتا ہوں۔ انہوں نے ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہا۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے ابا، اس نے اوپر دل سے کہا۔ خواہش اس کی بھی یہی تھی، بلکہ پلک جھپکتے میں معاملہ طے ہو جائے۔ وہ لڑکی اچھی اتنی لگی تھی۔ کمال کرتے ہو میاں، تمہاری عمر 23 کو ہنسا عبور کر چکی ہے۔ خیر سے اس دسمبر میں تم اپنی 31ویں سالگرہ مناؤ گے اور کہہ رہے ہو ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ابا نے بیٹے کو خفگی سے گھورا۔ اپنے کہے کے عین مطابق انہوں نے اگلے ہی ہفتے ملتان کے لیے رخت سفر باندھ لیا تھا۔ 4 دن وہاں قیام کر کے وہ 5ویں دن اس خوشخبری کے ساتھ لوٹے تھے کہ انہوں نے نہ صرف معاذ کی بات پکی کر دی ہے، بلکہ 2 ماہ بعد اس کی شادی ہے۔ ان لوگوں نے فوراً حامی بھر لی۔ معاذ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ارے تو کاہے کو انکار؟ ایسا خوب رو لائق فائق میرا بیٹا، اتنا قابل ڈاکٹر۔ ابا نے اسے فخر سے دیکھا۔ آج کل دونوں باپ بیٹے کی مثالی تعلقات تھے۔ ابا کی بات سن کر معاذ مسکرا دیا۔ ڈاکٹر تو وہ بھی ہے ابا، اس نے مسکرا کر انہیں مخاطب کیا۔ ابا کی مسکراہٹ یکلخت سمٹی۔ انہوں نے فوری طور پہ بیٹے کی غلط فہمی دور کرنا چاہی۔ نہیں بیٹا، میں نے تمہاری بات فاطمہ خالہ کی ڈاکٹر پوتی سے طے نہیں کی۔ وہ بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، وہ تو اظہار احمد کی بیٹی ہے۔ میں نے نواز احمد کی بیٹی سے تمہارا رشتہ طے کیا ہے، حورالعین نام ہے بچی کا۔ ابا نے معاذ کی ساعتوں پر جیسے بم گرایا تھا۔ وہ بے یقینی سے باپ کو تکنے لگا۔ اس کی نگاہوں سے خائف ہو کر ابا نے ذرا مزید وضاحت کی۔ جو بچی ڈاکٹر بن رہی ہے وہ تمہارے جوڑ کی نہیں، بہت کم عمر ہے، لاابالی سی بھی لگتی ہے، اور باتوں باتوں میں فاطمہ خالہ نے بتایا تھا کہ اظہار احمد کی بیوی اپنی اس بیٹی کا رشتہ اپنے بھائی کے ہاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ وہ لڑکا خود ڈاکٹر بن رہا ہے۔ اظہار احمد کی بڑی بیٹی کا نکاح تو پہلے ہی ہو چکا ہے، 2 ماہ بعد اس کی رخصتی ہے۔ ان کی باقی 2 بچیاں ابھی اسکول میں ہی پڑھ رہی ہیں، 8ویں 9ویں جماعت میں ہوں گی۔ ہاں، نواز احمد کی ایک ہی بیٹی ہے، وہ خود تو امریکہ سیٹل ہیں، بچی ددیال میں رہتی ہے، بہت پیاری بچی ہے، باادب، با اخلاق، سلیقہ مند۔ بس یوں سمجھو کہ تم اور میں دونوں مل کر بھی جوتیاں گھساتے تو ایسی پیاری لڑکی نہ ڈھونڈ پاتے۔ خوب جچے گی تمہارے ساتھ۔ میں نے فاطمہ خالہ کی رضامندی پا کر بچی کے ہاتھ پر شگن کا روپیہ رکھ دیا تھا، اور ان سے یہ بھی بات منوا لی کہ 2 ماہ بعد جب وہ اپنی بڑی پوتی کو رخصت کریں گی تو ساتھ ہی حور کو بھی ہمارے سنگ رخصت کر دیں۔ ابا نے بیٹے کو اپنی تفصیلی کارکردگی سے آگاہ کیا، لیکن معاذ جس طرح لب بیچے انہیں دیکھ رہا تھا، انہیں کسی گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ مصر کی ممی کی طرح بے حس و حرکت کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے جھلا کر پوچھا۔ میں نے آپ کو کہہ کر بھیجا تھا کہ آپ فاطمہ نانی کی ڈاکٹر پوتی کے لیے میرا رشتہ دیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں جا کر کسی بھی لڑکی کا رشتہ مانگ لیں گے۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ میں نے تمہیں بتایا نا، جو بچی ڈاکٹر بن رہی ہے وہ تمہارے جوڑ کی نہیں، کم عمر لگتی ہے۔ ابا نے خفا ہو کر اسے دوبارہ بتایا۔ آپ میرا پرپوزل دے کر تو دیکھتے، اگر 2 ٹوک انکار ہو جاتا تو خاموشی سے واپس آ جاتے، ضروری تھا کہ وہیں اسی گھر میں میری قسمت پھوڑی جاتی۔ وہ چبا چبا کر بولا، تم نے ہی کہا تھا کہ وزادار اور ملنسار گھرانہ ہے اور رشتہ جوڑنے کے لیے بہت معقول فیملی ہے۔ ابا اس کے رد عمل پر حیران ہوتے ہوئے اس کی بات یاد دلانے لگے۔
بھاڑ میں گئی وزاداری اور ملنسار فیملی. آپ کم از کم بات پکی کرنے سے پہلے مجھ سے فون پر ہی میری رائے پوچھ لیتے. ویسے تو دن میں 36 بار مجھے فون کرتے ہیں اور اتنی اہم بات مجھے تب بتائی تک نہیں کہ ڈاکٹر لڑکی کے بجائے کسی دوسری لڑکی کو منتخب کرائے ہیں. کیا ڈاکٹر لگا رکھی ہے؟ شادی کر کے گھر بسانا ہے یا بیوی کے ساتھ مل کر اسپتال بنانے کا ارادہ ہے؟ ابا کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی. بیٹے کی مسلسل بدلحاظی پر وہ اس پر چڑھ دوڑے. بہرحال ابا، میں کسی اندیکھی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، اس نے قطعی انداز میں باپ کو باور کروایا. بے وقوفی کی باتیں مت کرو معاذ، میں زبان دے آیا ہوں، اور پھر کہاں سے ڈھونڈتا میں تمہارے لیے ایسا رشتہ؟ بہت اچھی بچی ہے، میں 4 دن وہاں رہ کر آیا ہوں. اس بچی کی عادتیں اور مزاج بہت بھلا ہے. اپنے باپ کی بات کا اعتبار کرو، چاند سورج کی جوڑی لگے گی تم دونوں کی، بہت خوش رہو گے تم اس کے ساتھ. ابا آپ اسے پچکار رہے تھے. معاذ غصے اور بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا. معاذ کی عقل معاف ہو چکی تھی. وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابا اس کے ساتھ ایسی وعدات کر سکتے ہیں. کسی اندیکھی لڑکی سے شادی کرنے کو اس کا دل قطعی راضی نہ ہو رہا تھا، لیکن انکار کرنے کی سب راہیں مسدود ہو گئی تھیں. اگلے ہی ہفتے فاطمہ بیگم اپنے بیٹے اظہار احمد کے ساتھ لاہور آن موجود ہوئیں. طبیعت اتنی مزمل تھی کہ چند گھنٹوں کے سفر کی بھی ہمت نہیں تھی. بس یہ سوچ کر ہمت پکڑی کہ حوریہ یہ نہ سمجھ لے کہ دادی نے سر پر سے بوجھ کی طرح اتار پھینکا. بات تو ہمارے تمہارے درمیان طے ہو گئی تھی نجیب میاں، بس میں تو رسمی طور پر ماں سے ملنے آئی ہوں. فاطمہ بیگم نے محبت بھری نگاہ ماں پر ڈالی اور کرارے نوٹ اس کے ہاتھ پہ زبردستی تھمائے. ابا بہت مسرور اور مطمئن تھے، جبکہ معاذ بے بسی اور بیچارگی کی تصویر بنا بیٹھا تھا. معزز مہمانوں سے بد تہذیبی برتنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ابا کے لیے دل میں تیش بڑھتا جا رہا تھا. ہاسپٹل میں ایمرجنسی کا بہانہ کر کے وہ گھر سے نکل کھڑا ہوا. موبائل بھی آف کر دیا، رات کی بھی ڈیوٹی لگوا لی. اگلے دن جب گھر پہنچا تو ابا کا خفگی سے برا حال تھا. تمہارا انتظار کر کے ابھی نکلے ہیں وہ لوگ. یہ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے تمہاری غیر موجودگی کے کیا کیا بہانے تراشے ہیں. وہ تو تمہارا پروفیشن ایسا ہے کہ ہاسپٹل میں ایمرجنسی کا کہہ کر بھرم رکھ لیا. تمہاری فرض شناسی سے الٹا متاثر ہی ہو رہے تھے. اصل صورتحال کا تو مجھے علم تھا نا. خفت اور شرمندگی سے میرا برا حال تھا. ابا اس پر بگڑ رہے تھے. وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ انہیں سنتا رہا. بعد میں آنے والے دن کچھ اسی انداز سے گزرے تھے. کبھی وہ اپنی فرسٹریشن ابا پر نکالتا، کبھی وہ بیٹے کو بھاؤ کی سناتے. معاذ کی ناشکری اور کفران نعمت پر انہیں سخت تاؤ چڑھتا. آخر کار ابا نے بیٹے سے الجھنا اور اس سمجھانا ترک کر دیا. شادی کے دن قریب آ چکے تھے. انہوں نے شادی کے انتظام اور تیاریوں کے لیے کمر کس لی تھی. ان کے وہ سارے دوست جو معاذ سے ماضی میں مفت علاج معالجہ کراتے تھے، وقت آنے پر اس کی شادی کی تیاریوں میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے. مرزا صاحب کی بیگم اور بہوئیں بریگے ملبوسات تیار کروا رہی تھیں. ہاشمی صاحب کی بیٹی کو جیولری بنوانے کی ذمہ داری سونپی تھی. ہال کی بکنگ اور اس کی نوعیت کے دوسرے انتظامات اکبر صاحب کے بیٹے دیکھ رہے تھے. اور معاذ جو یہ سوچے بیٹھا تھا کہ اس کے تعاون کے بغیر ابا اس مرحلے سے اکیلے کیسے نمٹیں گے. ابا کا انتظامی نیٹ ورک دیکھ کر حیران بھی تھا اور غصے کا گراف بھی بڑھتا جا رہا تھا. ابا تو ایسے بے نیاز ہو گئے تھے گویا اس کی ناراضگی اور خفگی سے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. آپ دیکھ لیجئے گا، میں عین بارات والے روز گھر سے بھاگ جاؤں گا. وہ ابا کو دھمکاتا. دھمکانے کے بعد اندازہ ہوتا کہ کچھ جانانہ قسم کی دھمکی دیتی ہے. ابا پر دھمکی کا مطلب اثر نہ ہوتا. وہ کاغذ قلم تھام میں مہمانوں کی فہرست فائنل کرتے رہتے. میں عین نکاح کے وقت انکار کر دوں گا ابا. اس بار مردانہ انداز میں للکارا تھا. ابا ہاتھ ہلا کر بظاہر کان پر بیٹھی مکھی اڑاتے اور پھر کاغذ پر قلم گھسیٹنے لگتے. معاذ دانت پیسنے کے علاوہ کچھ نہ کر سکتا. نزاکت دونوں باپ بیٹے کے درمیان چھڑی سرد جنگ کے پس منظر سے آگاہ ہو چکا تھا اور معاذ بھائی کی ہمدردی میں وہ بڑے صاحب کو سمجھانے کی کوشش کرتا. جب معاذ بھیا شادی کے لیے راضی ہی نہیں ہیں بڑے صاحب، تو آپ کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ شادی تو دل کی خوشی کا نام ہے، یہ کوئی زبردستی کا سودا تھوڑی ہے. نزاکت نے کل رات نشر ہونے والے ڈرامے کی ڈائلاگز دہراتے ہوئے بردبار سے لہجے میں ابا کو سمجھایا. معاذ کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا. نزاکت کی بات کان میں پڑی تو اس بیوقوف سے لڑکے پر پیار آیا. ابا کو کیا سمجھداری کی بات بتا رہا تھا، لیکن ابا نزاکت کی بات سن کر ہنس پڑے. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور نزاکت میاں
دکھانے کے، اور یہ جو تمہارے معاذ بھیاں ہیں نا، انہیں مجھ سے خفا ہونے اور مجھ پر بگڑنے کے لیے کوئی چھوٹا جھوٹا سچا بہانہ چاہیے ہوتا تھا. یہ صرف مجھے پریشان کرنے کے لیے ناراضی کا ڈرامہ رچا رہے ہیں، ورنہ دل میں تو اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے. اور دیکھ لیجیے گا شادی کے بعد کیسے بیوی کو پیارے ہو جائیں گے، پھر ہمیں تمہیں قاتل میں بھی نہیں لائیں گے. ابا نے بھرپور وثوق سے پیشن گوئی کی تھی تو معاذ بھائی کی دھمکیاں. نزاکت اب بھی فکر مند تھا. ارے وہ دھمکیاں نہیں ہیں، گیدڑ بھپکیاں ہیں. ابا کے اطمینان میں فرق نہ آیا اور اس اطمینان کو تہس نہس کرنے کے لیے معاذ کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہ آیا. پیشن گوئی ابا کی ہی پوری ہوئی. اس کی دھمکیاں گیدڑ بھپکیاں ہی ثابت ہوئیں. وہ مقررہ تاریخ پر بارات لے کر ملتان روانہ ہوا اور دلہن رخصت کروا کر واپس لاہور آن پہنچا. ابا کی نصف پیشن گوئی پوری اس لیے ہوئی کہ معاذ ایک معزز گھرانے کی عزت کی خاطر بے اختیار ہو گیا تھا، لیکن وہ ابا کی باقی کی نصف پیشن گوئی غلط ثابت کرنا چاہتا تھا. ابا سوچے بیٹھے تھے کہ اپنی منتخب کردہ لڑکی سے زبردستی اس کی شادی کروا دیں گے اور وہ اپنی دلہن کے سنگ ہنسی خوشی زندگی کے دن بسر کرنا شروع کر دے گا. پھر راوی چین لکھے گا. وہ راوی اور ابا کے چین کو بے چینی میں بدلنے کا بھرپور ارادہ رکھتا تھا. سہاگ رات جب وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو ابا کے ایک نسبتاً جوان دوست کی زیر نگرانی تیار کی ہوئی سیج کی لڑیوں میں سے صرف دلہن کا جھلملاتا لباس نظر آ رہا تھا. معاذ نے اپنے دوستوں کو شادی میں مدعو کرنا تو دور کی بات، انہیں اطلاع دینا بھی مناسب نہ سمجھا تھا. اس کی بارات بھی اس لحاظ سے انوکھی تھی کہ دولہا کے ایک بھی دوست کے بجائے باراتیوں کی اکثریت ابا کے دوستوں پر مشتمل تھی. معاذ نے سیج کی لڑیاں ہٹا کر دلہن کا گھونگھٹ ہٹانے کا تکلف نہ کیا تھا. اس نے دور صوفے پر بیٹھ کر خشک لہجے میں نئی نویلی دلہن کو مخاطب کیا. یہ شادی صرف اور صرف میرے ابا کی زبردستی کی وجہ سے ممکن ہو پائی ہے. میں فی الحال اس رشتے کو ذہنی طور پر قبول نہیں کر پا رہا. آپ یہ بھاری بھرکم لباس بدل کر سکون سے سو جائیں. اس نے سپاٹ انداز میں دلہن کو مخاطب کیا. دل کا ایک گوشہ ملامت بھی کر رہا تھا. جو کچھ ہوا اس میں اس بیچاری لڑکی کا کیا قصور، لیکن پھر اس نے دل کو خود ہی ڈپٹ دیا. ابا کو ان کے کیے کی تھوڑی بہت سزا تو ملنی ہی چاہیے. جب میری زندگی کی ناخوشگواری کا پتہ چلے گا تو پھر اپنے انداز سے غلطی پر کفِ افسوس ملیں گے. وہ لڑکی جو پہلی ہی نگاہ میں اس کے دل میں کھپ گئی تھی اور آج تک جس کے تصور سے وہ پیچھا نہیں چھڑا پایا. ابا نے اس کا رشتہ مانگنے سے سرے سے کوئی کوشش ہی نہ کی. اگر رشتہ مانگنے کے بعد وہاں سے انکار ہوتا تو معاذ اپنے دل کو سمجھا بھی لیتا. معاذ کیسے اس لڑکی کی اندیکھی کزن کو جیون ساتھی کے روپ میں قبول کر لیتا؟ دماغ کبھی سمجھانے کی کوشش بھی کرتا تو دل سمجھنے سے انکار کر دیتا. اپنی ساری فرسٹریشن اس نے سپاٹ سے لہجے میں اس نئی نویلی دلہن کی طرف منتقل کر دی. نکاح کے چند گھنٹوں بعد ہی جس کو یہ مزدہ سننے کو ملا کہ شادی اس کے شوہر کی مرضی سے نہیں ہوئی ہے، وہ کچھ لمحوں تک بے حس و حرکت بیٹھی رہی. معاذ نے جیب سے موبائل نکال کر کینڈی کرش کھیلنا شروع کر دیا تھا. وہ آہستہ روی سے اٹھی. پہلے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے زیورات اتارے تھے، پھر اپنے ہیئر سٹائل سے نبرد آزما ہوئی تھی. معاذ نے نظر اٹھا کر دیکھنا تک گوارا نہیں کیا. پھر وہ ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی. جب آرام دہ لباس پہن کر واپس آئی تو ڈریسنگ ٹیبل پر بکھری جیولری سمیٹنے لگی تھی اور تب معاذ کی غیر ارادی نگاہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر پڑی تھی. اسے لگا اس کی بصارت کو دھوکا ہوا ہے. لڑکی کا عکس نہیں، معاذ کا الوژن ہے. جو لڑکی اتنے دنوں تک اسے بلا ناغہ اس کے خوابوں میں آ رہی تھی وہ مجسم ہو کر اس کے سامنے کیسے موجود تھی؟ تم، میرا مطلب ہے آپ، وہ بے ساختگی سے بولے بنا نہ رہ پایا. ہوں نے مڑ کر اسے دیکھا. وہ تو وہی تھی، 100% وہی. معاذ بنا پلکے جھپکے اسے تک رہا تھا. آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ خشک لہجے میں اس نے معاذ کو مخاطب کیا. آپ تو ڈاکٹر تھیں، میرا مطلب ہے کہ معاذ نے بات ادھوری چھوڑی. اسے خود اندازہ ہو گیا کہ جملہ بے ربطہ ہے اور اس کی سمجھ میں ہی نہ آ رہا تھا کہ اپنا معفل ضمیر کیسے واضح کرے. آپ ڈاکٹر ہیں نا؟ اس بار سوال مختلف انداز میں دہرایا. ہوں نے نفی میں گردن ہلا دی، لیکن آنکھوں میں استجاب آمیز تاثر تھا. آپ کو یہ بتا کر شادی کی گئی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں؟ اس نے الجھ کر پوچھا. معاذ نے نفی میں گردن ہلا دی. اب وہ جملہ نئے ڈھب سے ترتیب دینا چاہ رہا تھا. جب میں چند ماہ پہلے آپ لوگوں کے ہاں آیا تھا تو فاطمہ نانی نے بتایا تھا کہ آپ ڈاکٹر بن رہی ہیں. معاذ نے جملہ ترتیب دے ہی دیا تھا.
दादी जान ने मेरे मुतालिक बताया था कि मैं डॉक्टर बन रही हूँ, वो बेयकीनी से पूछने लगी। माज ने याददाश्त को टटोला। काबिल रश्क समात की तरह इसकी याददाश्त भी काबिल रश्क थी। इसे याद आया कि फातिमा बेगम ने पोती की गैर मौजूदगी में बताया था कि मेरी पोती भी डॉक्टर बन रही है। ओ, तो गोया ये वो वाली पोती ना थी। माज ने खुद ब खुद ये कैसे सोच लिया कि उन्होंने इसी पोती का जिक्र किया है। वो तो 6 अदद पोतियों की दादी के रुतबे पर फाइज थीं और इस रोज इनकी 5 पोतियां गैर हाजिर थीं। ये बात इनमें से तो किसी के मुतालिक भी हो सकती थी। फिर इसने क्यों सोचा कि वो वही डॉक्टर है? माज दिल ही दिल में खुद को कोसते हुए पूछ रहा था। फिर जैसे इसे कुछ और याद आया, लेकिन आप अपनी दादी का ब्लड प्रेशर भी तो चेक कर रही थीं, इसने पूछा। ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए MBBS की डिग्री लेना जरूरी है क्या? हुरुल ऐन ने तीखे तेवरों से पूछा। माज गड़बड़ा कर रह गया। बाय द वे, दादी का ब्लड प्रेशर तो मेरे इजहार चाचू की सबसे छोटी बेटी भी चेक कर लेती है और वो अभी 9th क्लास में पढ़ती है। हुरुल ऐन ने इसे जताने वाले अंदाज में बावर करवाया। माँ सर पर हाथ फेर कर रह गया। इसे समझ में न आया कि वो अब ऐसा कौन सा फिक्रा बोले जो आधे घंटे पहले की गई बात का असर जायल कर दे, लेकिन अब हुरुल ऐन के बोलने की बारी थी। आप जरा मुझे अपना सेल फोन देंगे? इसने करीब आकर माज को मुखातिब किया। माज ने कुछ हैरानी से इसे देखा। एक्चुअली मेरे सेल की चार्जिंग ख़त्म हो गई है। शादी की अफरा तफरी में चार्जिंग पर लगाना ही नहीं याद रहा। मुझे दादी जान से बात करनी है, वो सपाट से अंदाज में बोली। और माज जो हाथ बढ़ाते हुए अपना मोबाइल थमाने ही लगा था, यकलक थाक पीछे हटाया। वो दरअसल चार्जिंग तो मेरे मोबाइल की भी ख़त्म हो गई है। माज को बर वक्त बहाना सूझा था। जिस तरह आप शादी पर ज़बरदस्ती राज़ी हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही मैं भी इस शादी पर तैयार ना थी। मैं किसी डॉक्टर से शादी करना ही नहीं चाहती थी। दादी ने मुझे ज़बरदस्ती इस रिश्ते पर राज़ी किया, वो बोली थी। आप किसी डॉक्टर से शादी क्यों नहीं करना चाहती थी? माज ने कुछ खफा कुछ हैरान होकर पूछा। देखिए, मैं जानती हूँ स्टूडेंट लाइफ में हर डॉक्टर 2-3 नाकाम इश्क भुगता चुका होता है। वो इश्क इसके दिमाग से कभी निकलता ही नहीं और वो अपनी बीवी में अपनी साबका महबूबा की परछाई ढूंढते रहते हैं। मैं ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी और देख लीजिए, मेरा खदशा सही साबित हुआ ना। आप भी पसंद किसी और को करते होंगे और शादी किसी और से करना पड़ी। मैं दादी जान को बताऊंगी अपने खदशे अंदाजे की दुरुस्तगी के बारे में। वो नरूठेपन से बोल रही थी। माँ उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह नई नवेली दुल्हन की गलतफहमी दूर करे, लेकिन नई नवेली दुल्हन कुछ सुनने के मूड में ही ना लग रही थी। वो अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। फिर मुझे आपकी शख्सियत भी कुछ मुतासिर कुन ना लगी। जब चंद महीने पहले आप हमारे यहाँ आए थे तो मैंने तो वैसे ही आप पर एक सरसरी सी निगाह डाली थी, लेकिन जब बाद में दादी ने बताया कि आप डॉक्टर हैं तो मुझे तो यकीन ही ना आया। शक्ल से तो आप मुझे वाजबी से पढ़े लिखे कोई दुकानदार लगे थे। हूर ने इंकशाफ किया। मुआज को यकदम तैश आ गया। स्टूडेंट लाइफ और फिर प्रोफेशनल लाइफ में लड़कियां इस पर हम्मा वक्त निसार होने को तैयार रहती थीं। कोई इसकी वजाहत पर फरिफ्ता तो कोई इसकी शानदार शख्सियत के गुण गाती थी और मौसूफा फरमा रही थी कि वो इसे कोई वाजबी सा पढ़ा लिखा दुकानदार समझी थी। दादी ने बहुत समझा बुझा कर मुझे इस रिश्ते के लिए राजी किया था। आपकी मरहुमा वालदा की वजह से दादी को आपसे बहुत प्यार था। अब मैं नहीं बताऊंगी कि इनके इस प्यारे ने इनकी प्यारी पोती को क्या कुछ कह सुनाया। वो छटाक भर की लड़की इसे धमका रही थी और माँ सोच रहा था कि इसने तो बमुश्किल 1.5 फिक्रा बोला था। सब कुछ तो दादी की प्यारी सी पोती ही सुना रही थी। इस लड़की ने मास की मर्दाना अना को बहुत बुरे तरीके से ठेस पहुंचाई थी। वो भूल गया कि ये वही लड़की है जिससे शादी ना होने के सोग में वो कुछ देर पहले तक मुब्तला था। इसे नए सिरे से अब्बा पर तैश ही चढ़ा। क्या जबान दराज किस्म की बहू पसंद की थी उन्होंने, यानी कि सुहाग रात को शोहर को तड़ी लगा रही है कि वो अपनी दादी से फोन करके इसकी शिकायत लगाएगी, और दीदा दिलेरी की इंतहा थी कि शिकायत लगाने के लिए फोन भी इसी का मांग रही थी। तुम भी इस रिश्ते पर राजी ना थी और मेरे साथ भी ज़बरदस्ती हुई, लेकिन फैक्ट यह है कि अब हम दोनों निकाह के बंधन में बंध चुके हैं। हमें एक दूसरे को समझने के लिए कुछ टाइम लेना चाहिए। बसूरत दीगर किसी और ऑप्शन पर गौर करेंगे। हाँ, अगर तुम अभी इसी वक्त मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए अपनी दादी की बात करना चाहती हो तो कर लो बात। इतनी चार्जिंग तो है कि तुम्हारी बात हो जाए। माज ने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाते हुए खुश्क लहजे में से मुखातिब किया। कोई बॉल इसके कोट में लुढ़का दी गई।
اس نے کچھ لمحوں کے لیے سوچا، پھر اس بات نے سر ہلا دیا۔ ولیمے کے فنکشن میں معاذ کے سب سسرالی پہنچے تھے، صرف دادی ساتھ نہ آئی تھیں، اور معاذ نے ان کے نہ آنے پر شکر کیا تھا۔ وہ سب سسرالیوں سے خندہ پیشانی سے ملا، کنکھیوں سے حور العین کو بھی دیکھتا رہا، کہیں وہ کسی اپنے سے اس کی شکایت تو نہیں جڑ رہی، لیکن شکر تھا سب خیریت رہی۔ رسم و رواج کے مطابق وہ حور العین کو اپنے ساتھ لے گئے۔ معاذ نے 2 دن بعد اسے واپس لینے جانا تھا، لیکن یہاں بھی معاذ کی پروفیشنل مصروفیت کا بہانہ آڑے آیا۔ اس نے ابا سے صاف کہہ دیا کہ وہ دلہن کو لینے نہیں جا رہا، اگر ابا جانا چاہتے ہیں تو شوق سے جا کر بہو کو لے آئیں۔ ابا کو بتائے بغیر اس نے توصیف کو فون کر کے معذرت ضرور کر لی تھی۔ ہمارے وارڈ میں آلریڈی 3 ڈاکٹر چھٹی پر ہیں توصیف بھائی، ان کی مجبوری زیادہ سنگین ہے، بس اسی لیے انہیں چھٹی مل گئی اور میری چھٹی کینسل کر دی گئی۔ فاطمہ نانی سے میری طرف سے معذرت ضرور کر لیجیے گا، حور کو لینے کے لیے میں ابا کو بھیج رہا ہوں، اس نے توصیف کو آگاہ کیا۔ توصیف نے خندہ پیشانی سے اس کی معذرت قبول کر لی۔ ابا البتہ اس کی ہٹ دھرمی پر پریشان ہو رہے تھے۔ سمدھیانے جا کر یقیناً انہوں نے بھی معاذ کے نہ آنے پر معذرت کر لی تھی، لیکن معاذ کو ان کی پریشانی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ابا بہو کو لے کر واپس آ گئے تو معاذ کے خدشات سے دھڑکتے دل کو کچھ قرار آیا، لیکن اب یہ مسئلہ یہ تھا کہ ابا کی بہو ابا کے بیٹے کو لفٹ کروانے پر قطعی تیار نہ تھی۔ ہاں، گھر کا انتظام و انصرام اس نے بخوبی سنبھال لیا تھا۔ ابا سے بھی اس کی خوب دوستی ہو گئی تھی۔ سسر بہو ناشتے کی میز پر اخبار کی سرخیوں پر سیر حاصل تبصرہ کرتے، ادارتی صفحے پر چھپے اپنے پسندیدہ کالم ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے، اور معاذ کو مخاطب کرتی بھی تو آج کیا پکائیں ٹائپ کا سوال پوچھنے کے لیے کرتی۔ ہاں معاذ، بتاؤ بہو کو آج کا کھانے کا جی چاہ رہا ہے؟ میرا تو خیال ہے آج کوفتے بنا لیتے ہیں۔ ابا اس سے سوال تو کرتے مگر جواب دینے کی زحمت سے بھی بچا لیتے، وہ بس ابا کو گھور کر رہ جاتا۔ شام کو ابا کے دوستوں کی آمد کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری رہتا۔ اب ان دوستوں کی بھی بھرپور خاطر مدارات ہوتی تھیں۔ حور العین کا ہاتھ بٹانے کے لیے اب نزاکت کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوتی تھی۔ اب یہ چھڑے چھاٹ بندوں کا گھر تھوڑی رہا تھا، پڑوس کی خواتین بھی آنا جانا شروع ہو گئی تھیں۔ ابا اپنے گھر کی رونق دیکھ دیکھ کر خوب خوش ہوتے۔ انہیں بہشتین بیوی یاد آتی جب بھی یہ گھر اسی طرح آباد رہتا تھا۔ معاذ اس چہل پہل سے بری طرح چڑھ رہا تھا۔ اس روز بھی وہ ہاسپٹل سے گھر آیا تو ابا کے ایک جاننے والے اپنے عزیز کا چیک اپ کروانے آئے بیٹھے تھے۔ وہ سلام دعا کر کے بیڈ روم میں گھس گیا۔ حور ابا کے مہمانوں کی خاطر کے لیے کچن میں تھی۔ جب وہ کافی دیر تک کمرے سے نہ نکلا تو ابا اسے بلانے گئے تھے۔ بھائی لئیق صاحب بہت دیر سے آئے بیٹھے ہیں، اپنے دوست کے ہمراہ آئے ہیں، کھانسی بیچارے بندے کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی، تم ذرا آ کر معائنہ کر لو۔ خلیل صاحب کو جا کر کہیں کہ اگر کھانسی ان کے دوست کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے تو وہ اس دوست کو ہی چھوڑ دیں، شکل سے ہی ٹی بی کے مریض لگ رہے ہیں۔ آپ کیسے کیسے لوگوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا لیتے ہیں ابا؟ وہ باپ پر بگڑا۔ اسی لمحے حور بھی کسی کام سے بیڈ روم میں آئی۔ معاذ کا فقرہ اس کے کانوں میں پڑ گیا تھا۔ ابا تو خفگی سے بڑبڑاتے واپس پلٹ گئے تھے۔ اس نے تیکھی نگاہوں سے معاذ کو دیکھا۔ کیسے کٹھور اور سنگدل ڈاکٹر ہیں آپ، اگر کسی مریض کا چیک اپ آپ کر لیں گے تو دعائیں ہی ملیں گی نا۔ حور کے کہنے پر معاذ نے اسے گھورا۔ میں سرکاری اسپتال میں کام کرتا ہوں محترمہ، میرے مریضوں میں اکثریت غریب اور مڈل کلاس لوگوں کی ہی ہوتی ہے۔ میں اپنا فرض بدطریق احسن پوری کرتا ہوں اور بدلے میں مجھے سرکار سے تنخواہ ملتی ہے، ملتی ہے۔ ان غریبوں کی اتنی دعائیں ملتی ہیں کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میرے دوسرے ڈاکٹرز کی طرح پرائیویٹ پریکٹس نہیں کرتا۔ میرے بہت سے مریض مجھ سے میرے نجی کلینک کا پتہ پوچھتے ہیں، لیکن مجھے سرکاری نوکری کے ساتھ پرائیویٹ پریکٹس کرنا بددیانتی لگتا ہے۔ میں اپنی تمام تر توانائیاں اپنے اسپتال میں ہی خرچ کر کے لوٹتا ہوں، اور یہاں ابا نے مزید مریض میرے انتظار میں بٹھائے رکھے ہوتے ہیں۔ ان سب کی مالی حیثیت اتنی ہے کہ کسی اچھے سے اسپیشلسٹ کو فیس دے کر بھی دکھا سکتے ہیں، مگر نہیں، ایک مفت کا الو کا پٹھا ملا ہوا ہے نا سب کو۔ وہ بکتا جھکتا پاؤں میں سلیپر ڈال کر ابا کے دوست کا معائنہ کرنے چلا گیا۔ حور العین چپ رہ گئی تھی۔ حور العین نے اکیلے میں ابا کو سمجھایا، ہاسپٹل سے تھکے ہارے آتے ہیں یہ، آپ یوں کیجئے ابا کہ ہفتے کا ایک دن مخصوص کر لیں اور اپنی جان پہچان کے لوگوں کو کہہ دیں کہ ماں صرف اس دن مریضوں کو چیک کریں گے۔ حور العین کو اس روز سے بیچارے ڈاکٹر پر واقعی ترس آ رہا تھا، اس لیے اس نے ابا کو تجویز دی تھی، جو ابا نے خوش دلی سے قبول کر لی۔ معاذ کو اگلے 2-3 دن تک مریضوں کے ڈھٹے سے واسطہ نہ پڑا تو وہ جی میں حیران ہوا۔
کیا ابا کے سب جاننے والے اکٹھے صحتیاب ہو گئے ہیں؟ کوئی چیک کروانے ہی نہیں آ رہا؟ اس نے نزاکت سے پوچھا۔ نزاکت نے چپکے سے اسے حور باجی کی کارگزاری سے آگاہ کیا تھا۔ معاذ حور کی ہمدردی پر جی میں حیران تو ہوا مگر منہ سے کچھ نہ بولا۔ معاذ بھائی، آپ حور باجی کی قدر کیا کریں، آپ کے جو اعمال ہیں جنت میں تو آپ جائیں گے ہی نہیں جو وہاں کسی حور کا ساتھ ملے۔ دنیا میں آپ کو ایک حور باجی مل گئی ہیں، اسی پر اللہ کا شکر منایا کریں۔ نزاکت نے اس بردباری سے سمجھایا تھا۔ کیسے ہیں میرے اعمال؟ اس نے دانت کچکچا کر دریافت کیا۔ وہ جی، آپ بڑے صاحب سے اتنی بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ کا نافرمان تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا معاذ بھائی۔ نزاکت بغیر جھجکتے ترنت بولا تھا۔ معاذ اسے گھور کر رہ گیا۔ ابا معاذ سے سخت خفا تھے۔ وہ ہفتے میں ایک دن بھی مریضوں کو ڈھنگ سے چیک نہ کر رہا تھا۔ اس روز ابا کے ایک بہت معزز دوست اپنے پوتے کے ہمراہ آئے تھے۔ بچے کی عمر تقریباً 5 سال تھی اور اس کا دائیں ہاتھ کا انگوٹھا مسلسل اس کے منہ میں تھا۔ ریان کی اس عادت سے ہم بہت پریشان ہیں بیٹا، اس کا کوئی علاج تجویز کر دو۔ اشفاق صاحب مصر تھے۔ میں سائیکیٹرسٹ نہیں ہوں انکل، میڈیسن میں اسپیشلائزیشن کی ہے میں نے۔ اس عادت سے نجات دلوانے کے لیے میرے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے۔ وہ بیزاری سے بولا۔ کچھ تو ایڈوائز کرو بیٹا، ہم بہت پریشان ہیں۔ معاذ کی بات سمجھے بغیر ان کی تان وہیں ٹوٹی تھی۔ معاذ نے گہری سانس کھینچی، پھر بچے کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا تھا۔ ابا خوشی سے کھل اٹھے۔ ان کا ہونہار بیٹا مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالنے والا تھا۔ جیسے ہی بچہ معاذ کے قریب پہنچا، معاذ نے اس کی پتلون ذرا سی کھینچی۔ بچے نے گھبرا کر دونوں ہاتھوں سے پینٹ تھامی۔ اس کا واحد علاج یہی ہے انکل، اس کے پاجامے میں ڈھیلا الاسٹک ڈالیں، ہر وقت پاجامہ پکڑنے کی فکر میں رہے گا، انگوٹھا چوسنے کی طرف دھیان ہی نہیں جائے گا۔ معاذ نے مسئلے کا کیا خوب حل نکالا تھا۔ اشفاق صاحب حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بات کی معقولیت جانچنے لگے۔ میں جاؤں اب یا کوئی اور بھی مسئلہ ہے؟ اس نے بیزار لہجے میں دریافت کیا۔ ہاں بیٹا، ایک مسئلہ اور ہے، سینے کی جلن پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہی، پیاس بھی بہت لگتی ہے، ساری رات تمہاری آنٹی کو جگا کر پانی مانگتا رہتا ہوں مگر پیاس بجھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ پانی کا جگ اپنی طرف رکھا کریں نا، خواہ مخواہ آنٹی کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ معاذ نے نسخہ لکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے سپاٹ سے انداز میں نصیحت بھی کی تھی۔ وہ ذرا خجل ہو گئے۔ 15 دن تک یہ دوائیں استعمال کریں، شوگر ٹیسٹ کروائیں، سینے کی جلنے سے بچنے کے لیے مرغن کھانے، چائے، کافی، کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ آپ تو یہیں بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹے سے 2 کپ چائے پی جاتے ہیں۔ معاذ انہیں نسخہ تھماتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بعد میں ابا اس کی بدلحاظی پر خوب بگڑے تھے۔ معاذ بھی خاموش نہ رہا، جواب میں کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہا۔ آپ ابا سے اتنی بدتمیزی کیوں کرتے ہیں؟ وہ باپ ہیں آپ کے، حور کہے بنا نہ رہ پائی۔ اطلاع دینے کا شکریہ، وہ خشک لہجے میں بولا۔ اس انداز پر وہ چپ ہو گئی۔ آپ اتنی پرانی بات یاد رکھے ہوئے ہیں معاذ؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھاڑی۔ اس کے لبوں سے اپنا نام معاذ کو کتنا بھلا لگا تھا۔ دونوں کے درمیان روز اول والی کشیدگی برقرار تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو کسی کام سے ہی مخاطب کرتے تھے۔ آج جانے کیسے حور نے گفتگو کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن گفتگو اب بھی ابا پر ہی ہو رہی تھی۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ ابا نے اپنی ساری زندگی آپ کے لیے وقف کر دی، ان کی ماضی کی چھوٹی سی غلطی کو معاف کر دیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے، وہ خلوص دل سے سمجھا رہی تھی۔ معاذ جواب میں کچھ نہ بولا، بس اسے خاموشی سے دیکھتا رہا تھا۔ آپ کو کچھ سمجھانے کا مطلب تو بھینس کے آگے بین بجانے کے مترادف ہے۔ وہ زچ ہو کر وہ چلی گئی۔ معاذ نے گہرے سانس اندر کھینچی۔ وہ موصوفہ کو قدرے رومانٹک انداز میں دیکھ کر انہیں اپنی نگاہوں کی تپش سے بوکھلانے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ اسے بھینس سے تشبیہ دے کر چلی گئی، لیکن سچ یہ تھا کہ وہ اسے خالصتاً بیویوں والے نکچڑے سے روپ میں بھی کتنی حسین لگی تھی۔ انا کے جھنڈے کو سرنگو کرنا ہی پڑے گا معاذ میاں، اتنی حسین بیوی کے ہوتے ہوئے لنڈوروں کی طرح زندگی بسر کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے سوچا تھا۔ اب وہ سنجیدگی سے اپنے اور حور کے مابین فاصلوں کی خلیج کو پاٹنے کی کوشش میں تھا۔ سہاگ رات حورالعین کے جذبات کو ٹھیس لگانے میں پہل اس نے کی تھی۔ دوسری طرف حور کو بھی اپنی انا بہت عزیز تھی۔ اس نے بھی حساب بے باک کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی تھی اور فوراً جتا دیا کہ اس رشتے میں اس کی رضامندی شامل نہیں تھی۔
معاذ گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سب سے پہلے تو اس نے غیر محسوس طریقے سے ابا کے ساتھ تعلقات خوشگوار کر لیے، دل میں تہیہ بھی کر لیا کہ اب وہ ایک فرما بردار بیٹا بن کر رہے گا۔ اب حور سے معافی مانگنے اور اسے اپنی محبت کی شدت کا یقین دلانے والا مرحلہ درپیش تھا، لیکن ابھی اس مرحلے کی نوبت بھی نہ آئی تھی کہ ملتان سے فاطمہ بیگم کی طبیعت خرابی کی اطلاع آ گئی تھی۔ معاذ ہاسپٹل میں تھا کہ ابا کا فون آیا، فاطمہ خالہ کی طبیعت خاصی خراب ہو گئی ہے، میں اور حور العین ملتان جا رہے ہیں۔ ابا نے سنجیدگی بھرے انداز میں اس سے مطلع کیا تھا۔ میں 15 منٹ میں گھر پہنچ رہا ہوں ابا، آپ کو تو ویسے ہی رات سے بخار ہے، آپ یہیں رکیں، حور کے ساتھ میں جاؤں گا۔ اس نے فوری فیصلہ کیا اور اگلے 4 دن کی چھٹی لے کر فوراً گھر پہنچا تھا۔ حور کی محترم آنکھیں دیکھ کر اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا۔ گلابی آنکھیں اور سرخ ہوتی ناک بتا رہی تھی کہ وہ بہت دیر سے رو رہی ہے۔ انشاءاللہ فاطمہ نانی ٹھیک ہو جائیں گی، حوصلے سے کام لو حور، اس نے اسے تسلی بھی دی تھی، اور پھر دوران سفر اسے یہ تسلی بار بار دینا پڑی تھی۔ حور کے آنسو خوش ہونے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ دادی میرے لیے صرف دادی نہیں ہے معاذ، انہوں نے ماں بن کر مجھے پالا ہے تو باپ بن کر زمانے کے سرد و گرم سے بھی بچایا ہے۔ وہ دادی سے بڑھ کر میری سہیلی ہیں، وہ میرا سب کچھ ہیں، انہیں کچھ ہوا تو میں بھی زندہ نہ رہ پاؤں گی۔ وہ بلک رہی تھی۔ معاذ نے اس بار اسے رونے دیا، شاید اسی طرح اس کی جیب کا بوجھ ہلکا ہو جاتا۔ وہ صبح فجر کے وقت سے ICU میں ہیں اور گھر والوں نے مجھے اتنی دیر بعد اطلاع دی، کسی کو خیال ہی نہ آیا کہ حور کو اطلاع دی جائے، یہ تو دادی تھیں جن کو ہر گھڑی میرا خیال رہتا تھا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے معاذ اسے خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں کلاس 2 میں تھی جب پاپا امریکہ گئے، کسی نے ماما کے کان بھر دیے کہ وہاں پاپا کسی امریکن کے چکر میں پڑ گئے ہیں۔ پاپا فون پر اپنی بے گناہی کا یقین دلاتے رہتے تھے، مگر ماما ان کی وضاحتیں سننے پر آمادہ ہی نہیں تھیں، اور پھر طیش میں آ کر پاپا نے ماما کو فون پر ہی طلاق دے دی۔ نانا نانی ماما اور مجھے اپنے ساتھ لے کر آ گئے تھے، لیکن 7 ماہ بعد ہی ماما کی اپنی کزن سے شادی ہو گئی وہ خود کینیڈا چلی گئیں۔ دادی جان وغیرہ کو بتانے کی زحمت ہی نہ کی۔ کئی ماہ گزرنے کے بعد دادی کو پتہ چلا تو مجھے ننیال سے واپس لے آئیں۔ پہلے بھی انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر مجھے ماما کے ساتھ جانے دیا تھا، لیکن اب وہ مجھے ننیال میں چھوڑنے پر آمادہ نہ تھیں۔ نہ تو نانی نے مجھے روکنے کی کوشش کی، نہ ہی ماما نے مجھے وہیں رکنے کا کہا، حالانکہ کینیڈا جاتے ہوئے ماما نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ 2 مہینوں کے اندر مجھے بھی وہاں بلوا لیں گی۔ میں واپس ددیال تو آ گئی، لیکن میری ذہنی حالت بری طرح ڈسٹرب تھی۔ رات کو سوتے میں ڈر کے مارے چلانے لگتی تھی، ماما ماما پکارتی رہتی۔ یہ دادی ہی تھیں جنہوں نے اپنی مہربان آغوش میں مجھے سمیٹ لیا۔ حور کسی ٹرانس کے عالم میں بولے جا رہی تھی۔ آنسو اب بھی لڑکیوں کی صورت گانوں پر بہہ رہے تھے، لیکن معاذ نے اسے ٹوکنا مناسب نہ سمجھا۔ وہاں امریکہ میں پاپا نے بھی شادی کر لی۔ ماں باپ سے میرا رابطہ صرف ٹیلی فون کی حد تک ہی تھا۔ دادی جان کی تربیت نے گزرتے وقت کے ساتھ مجھے حوصلہ بھی دیا اور صبر بھی۔ ماں باپ سے شکوے دم توڑ گئے، قسمت کے لکھے کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ دادی نے مجھے شکوے کی بجائے شکر کا درس دیا تھا۔ حور بول رہی تھی اور معاذ ندامت کی اتھا گہرائیوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس لڑکی کے آگے اپنا آپ کتنا چھوٹا لگ رہا تھا۔ گھر میں ویسے تو سبھی مجھے پیار کرتے تھے، توصیف چاچو تو خیر ہمیشہ سے ہی میرے دوست تھے، اظہار چاچو بھی مجھے اپنی بیٹیوں جتنا ہی چاہتے تھے، چاچیاں بھی اچھی تھیں، لیکن دادی کو پھر بھی ہر وقت میری فکر ستاتی تھی۔ وہ چاہتی تھیں اپنی زندگی میں ہی میرے فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ پھر آپ کا رشتہ آیا تو دادی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ کہتی تھیں ان کے رب نے ان کی دعائیں سن لیں۔ وہ کہتے کہتے یکدم چپ ہو گئی۔ کیسے بتاتی کہ معاذ کا رشتہ آیا تو اسے خود بھی اپنی خوش قسمتی پر یقین نہ آیا، حالانکہ اس نے معاذ کو سرسری سا ہی دیکھا تھا، لیکن جب ابا اس کا پرپوزل لائے تو اسے معاذ کا حلیہ یاد کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ آنکھیں بند کرنے کے ساتھ ہی چھم سے معاذ کا سراپا نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ اس کی شرافت، اس کی خوبصورتی، اس کی شخصیت کچھ بھی تو نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھی، لیکن شادی کی پہلی رات ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ خواہ مخواہ خود کو خوش قسمت گردانتی رہی، حالانکہ خوش قسمتی اس کی زندگی میں کبھی داخل ہی نہیں ہوئی۔ وہ دادی جان کا پڑھایا سبق بھولنے لگی تھی، شکر کے بجائے پھر سے شکوے کو اپنا شعار بنا لیا تھا، لیکن شکوے صرف اپنے رب سے ہی کرتی تھی۔ دادی جان کو تو ہمیشہ سے ہی سب ٹھیک ہے کی رپورٹ دی، پھر بھی وہ میرے حوالے سے مضطرب ہی رہتی۔ ابھی پرسوں رات ہی ان کا فون آیا تھا، بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھیں تو خوش تو ہے نا حور؟ میں نے انہیں اپنے خوش ہونے کا بہت یقین دلایا تو وہ کہنے لگیں اگر تو خوش ہے تو مجھے خوابوں میں اتنی پریشان کیوں نظر آتی ہے؟
حور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ندامت کے سمندر میں غرق ہونا کس کو کہتے ہیں یہ معاذ کو آج پتہ چلا تھا. اس کامنی سی لڑکی کو وہ کتنا ستا چکا تھا. اب تلافی کی کیا صورت ہو سکتی تھی؟ پورے سفر کے دوران وہ اسی سوچ بچار میں غرق رہا تھا، جبکہ حور کا باقی سفر روتے ہوئے یا پھر اونگتے ہوئے گزرا تھا. سب کی دعائیں رنگ لائیں. فاطمہ بیگم کی حالت بھی خاصی بہتری آئی تھی. پہلے انہیں ICU سے جنرل وارڈ میں اور پھر ڈسچارج کر دیا گیا تھا. حور ان کے سرہانے سے ہٹنے کو تیار نہ تھی. معاذ چونکہ شادی کے بعد پہلی بار سسرال گیا تھا، اس لیے اسے VIP پروٹوکول دیا جا رہا تھا اور یہ چیز اسے مزید شرمندگی میں مبتلا کر رہی تھی. اظہار انکل کی چشماٹو امبر جو میڈیکل کے 2nd ایئر میں تھی، اس نے معاذ کا پیچھا پکڑ رکھا تھا. اسے اناٹمی کے سارے مشکل ٹاپک معاذ بھائی سے 2 دن کے اندر سمجھنے تھے. معاذ اس بچی کو دیکھ کر یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ابا واقعی معاذ کے کہنے کے مطابق فاطمہ بیگم کی ڈاکٹر پوتی کا رشتہ مانگ لیتے اور وہاں سے اقرار ہو جاتا تو کیا بنتا اس کا. اسے یاد آیا ابا نے اسے عمروں کے تفاوت کے متعلق بتانے کی کوشش کی بھی تھی، لیکن وہ تو ابا کی کوئی بات سمجھنے پر تیار ہی نہ تھا، ورنہ ہو سکتا تھا وہ جب ہی معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا. اس کی حماقتوں کا سلسلہ دراز نہ ہو پاتا، لیکن اب بیتا وقت واپس نہ آ سکتا تھا. معاذ کو ماضی پر کڑنے کے بجائے اچھے مستقبل کی خاطر حال میں ہی بیوی کو منانے اور اسے اپنی محبت کا یقین دلانے کا مرحلہ طے کرنا تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ حور اپنی دادی کے پاس سے ہٹنے کو تیار ہی نہ تھی. معاذ نے ایسے وقت کا انتخاب کیا جب دادی کے کمرے میں کوئی دوسرا تیماردار موجود نہ تھا، صرف حور تھی جو دادی کی وارڈروب سیٹ کر رہی تھی. معاذ کمرے میں داخل ہوا تو فاطمہ بیگم نے اسے محبت سے اپنے پاس بلایا تھا. وہ ان کی بیڈ کی پائیتی پر ہی ٹک گیا تھا. کنکھیوں سے حور کو دیکھا. دوران سفر اس پر جو کیفیت طاری ہوئی تھی اب اس کا شائبہ بھی نہ تھا. اب وہ وہی پرانی روڑھی نکچڑی سی حور لگ رہی تھی. معاذ نے گفتگو کا سلسلہ تو فاطمہ بیگم کی طبیعت خرابی سے ہی شروع کیا. وہ بار بار انہیں وہی احتیاطیں اور پرہیز بتا رہا تھا جن پر وہ سختی سے عمل کرنا ان کے لیے بہت ضروری تھا. انہیں احتیاطی تدابیر بتاتے بتاتے وہ یکدم موضوع بدل کر حور کی بہترین تربیت پر فاطمہ نانی کو خراج تحسین پیش کرنے لگا. آپ نے حور کی بہت بہترین تربیت کی ہے نانی. میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین بندہ گردانتا ہوں جو مجھے حور جیسی لڑکی کا ساتھ نصیب ہوا. میرے اعمال ایسی نہیں ہیں کہ مجھے جنت میں کوئی حور ملے. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس نے مجھے ایک زمینی حور عطا کر دی. نزاکت کی بات میں اس نے مزید گل پھندے ٹانک کر نانی کے سامنے شکر گزاری کا اظہار کیا. ارے بیٹا، کثر نفسی سے کام کیوں لے رہے ہو؟ ماشاءاللہ ایسے پیارے سلجھے ہوئے ذہین قابل بچے ہو. خوش قسمت تو میری حور ہے جو اسے تم جیسا شریک حیات ملا. نانی اس پر نظار ہوئے جا رہی تھی. نہیں نانی، میں اتنا بھی ذہین اور قابل نہیں. حور مجھ سے نہ جانے کیوں خفا ہے. آپ حور سے میری سفارش کر دیں. اس نے نانی کے گھٹنے چھوتے ہوئے عاجزی بھرے انداز میں ان کی سفارش چاہی. حور الماری کا پٹ تھامے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی. کیسا غضب کا ایکٹر تھا یہ شخص، اور فاطمہ بیگم اس کی باتوں میں آ کر پوتی کی کلاس لینے لگی تھیں. معاذ جیسے شخص کی قدر کرو حور، کیوں اس سے بلا وجہ خفا ہو. انہوں نے اسے لمبا سا لیکچر دے کر سلسلہ کلام اس پر بات پر توڑا تھا. وہ بنا کوئی وضاحت دیے نانی کی ڈانٹ سنتی رہی. مجھے علم ہے نانی یہ میری بات پر یقین نہیں کرے گی، لیکن میں اسے بے تحاشا بے حساب چاہتا ہوں. وہ تاریخ عالم کا پہلا شخص تھا جس نے بیوی سے پہلا اظہار محبت اس کی دادی کے سامنے کیا تھا. نانی اس پر مزید نثار ہونے لگیں جبکہ پوتی کو مسلسل خفگی بھری نگاہوں سے تکیے گئی تھیں. اسی وقت ان کی عیادت کرنے کوئی رشتہ دار آن پہنچا. معاذ کو کا مشن ادھورا چھوڑ کر نکلنا پڑا. رات کو جب حور بیڈ روم میں آئی تو اس کے سرد و سپاٹ انداز میں کوئی تبدیلی نہ تھی. میں نے آپ کے جوڑے بیگ میں ڈال دیے ہیں. ابا کے لیے بیگ میں کپڑوں کے نیچے سوہن حلوے کا ڈبہ بھی رکھ دیا ہے. آپ صبح سویرے نکل جائیے گا. میں ابھی کچھ دن یہاں رہوں گی. توسیع چاچو مجھے چھوڑ آئیں گے. اس نے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا. تم نے جتنے دن یہاں رکنا ہے تسلی سے رکو، میں مزید چھٹی اپلائی کر دیتا ہوں، واپس ساتھ چلیں گے. معاذ نے بھی کمال اطمینان سے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا. آپ تو اپنے ہاسپٹل سے 2 گھنٹے کا آف نہیں لے سکتے تھے، اتنی ڈھیروں چھٹیاں کیسے ملیں گی آپ کو؟ وہ طنز کیے بنا نہ رہ پائی. وہ میرا مسئلہ ہے. میں نے شادی پر بھی صرف 2 چھٹیاں لی تھیں. یہ کہہ دیا تھا کہ ہانی مون کے لیے بعد میں چھٹیاں اپلائی کروں گا. اب ہانی مون کا کہہ کر جتنی مرضی چھٹیاں چاہے لے سکتا ہوں. معاذ نے اسے تسلی دی. حور العین اسے کچھ دیر تک گھورتی رہی، پھر پھٹ پڑی. معاذ، میں جیتی جاگتی گوشت پوست سے بنی عام انسان ہوں. میرے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے. آپ اپنی ڈرامے بازیوں سے مجھے مزید کتنی ذہنی اذیت دیں گے؟ آج شام نانی کے سامنے
سامنے کی جانے والی گفتگو کا کیا مقصد تھا؟ بات کے اختتام پر وہ بالکل روحان سی ہو گئی تھی. معاذ تو کب سے اسے حال دل سنانے کو بےتاب بیٹھا تھا. اس نے پہلی نگاہ کی محبت سے لے کر اپنی غلط فہمی پر مبنی حماقت کا سارا قصہ کہہ سنایا. سچ یہی ہے حور کہ تم مجھے پہلی نگاہ میں ہی بے تحاشا بے حساب اچھی لگی تھی، اور میں تمہیں بھلے سے واجبی سا پڑھا لکھا کوئی دکاندار ہی لگا ہوں. تم مجھے ایک موقع دو، میں کوشش کروں گا کسی طرح تمہاری ناپسندیدگی پسندیدگی میں بدل جائے. وہ مسکین صورت بنائے کہہ رہا تھا. پھر وہی ڈرامے بازی معاذ. وہ جھلا گئی. آپ کا قصور اتنا چھوٹا نہیں ہے. یہ تو اتفاق سے کہ میں وہی لڑکی نکل آئی جو آپ کو اچھی لگی تھی، لیکن فرض کریں آپ کو واقعی اظہار چاچو کی امبر اچھی لگتی. فار گاڈ سیک حور، امبر بہت چھوٹی ہے مجھ سے. تم اس چھوٹی سی بچی کے متعلق یہ سوچ رہی ہو کہ میں اسے ایسی نگاہ سے دیکھتا؟ اتنا بد نگاہ نہیں ہوں. معاذ کو اس کی بات سن کر دکھ ہوا تھا. اچھا فرض کریں امبر اتنی کم عمر نہ ہوتی، آپ کو یا پھر میری کوئی اور کزن پسند آتی، یا ابا آپ کا رشتہ مجھ سے طے کر دیتے، تو پھر آپ کیا کرتے؟ معاف کرنا تو آپ کی فطرت میں شامل ہی نہیں ہے. نہ آپ ابا کو معاف کرتے، نہ مجھے بیوی کا درجہ دیتے. اور فرض کریں میں بھی کوئی کم عقل جذباتی نادان سی لڑکی ہوتی، تو کیا آج دنیا کے سامنے ہمارا بھرم اور ہمارا رشتہ قائم ہوتا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی. اف توبہ، اتنی خوفناک باتیں کیوں فرض کروا رہی ہو؟ ہم دونوں مل کر یہ فرض کیوں نہیں کرتے کہ آپ اتنے پیار محبت سے زندگی گزاریں گے کہ رہتی دنیا تک ہماری محبت کے لازوال قصے زبان عام پر ہوں گے. آپ اچھے بیٹے تو بن نہیں پائے، اچھے شوہر کیا بنیں گے؟ وہ ہنوس خفا تھی. یار بیوی، اگر تم کہتی ہو تو میں اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دیتا ہوں کہ میں آپ فرما بردار بیٹا، وفادار شوہر اور بہترین باپ بن کر دکھاؤں گا. وہ اپنی جھونک میں ہی بولا تھا. حور کے کانوں کی لویں سرخ ہو گئیں. اچھا سچ بتاؤ، پہلی ملاقات میں تمہیں عام سا دکاندار میں لگا تھا تو میری اتنی خاطرداری کیوں کی تھی؟ کیوپٹ کا تیر تم پر بھی چلا تھا نا؟ وہ اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھ رہا تھا. کیسی خاطر؟ میں نے آپ کے سامنے 4 دن پرانا فریج میں رکھا آلو قیمہ گرم کر کے رکھا تھا. مٹر پلاؤ پڑوس سے آیا تھا. شامی کباب مامی فریز کر کے رکھتی ہیں. رس ملائی چاچو بازار سے لے آئے تھے. میں نے تو صرف رائتا سلاد بنایا تھا. وہ بے نیازی سے بولی. معاذ کچھ بولے بنا بس اسے مسکرا کر دیکھتا رہا. سچ کہہ رہی ہوں، جب آپ کا پرپوزل آیا تو مجھے تو یاد کرنے پر بھی آپ کی شکل تک یاد نہ آئی تھی. وہ اس کی مسکراتی نگاہوں سے جذبس ہوتے ہوئے بولی. چلو مان لیتے ہیں کہ تمہیں میری خاطر مدارات کا مینیو تو آج تک یاد ہے، لیکن میری شکل تم بھول گئی. معاذ نے فراغ دلی دکھاتے ہوئے اس کی بات تسلیم کر لی. وہ تو میں حور لین گڑبڑا کر کوئی اور بات بنانا چاہی. بس کرو حور، میری انا اور حماقت نے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. اگر میں سہاگ رات میں ہی اپنی غلطی تسلیم کر کے تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ چکا ہوتا تو آج یوں کان پکڑنے کی نوبت نہ آتی. تم بھی اپنی انا کا جھنڈا سرنگو کرتے ہوئے میرے لیے عام معافی کا اعلان کر دو. میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں، نہیں رہ سکتا تمہارے بنا. وہ جذبوں سے چور لہجے میں بولا. توبہ ہے معاذ، کان کب پکڑے ہیں آپ نے؟ حور نے اس کی وارفتگی پہ بوکھلاتے ہوئے بات بدلی. میں زمانہ طالب علمی میں بہت ذہین رہا ہوں، کبھی کان پکڑنے کی نوبت نہیں آئی. نانی کو بتاؤں گا آپ کی پوتی نے مجھ سے کان بھی پکڑوا لیے. معاذ نے دونوں کان پکڑ لیے. کیا یاد کریں گے، معاف کیا آپ کو. حور کھلکھلا کر ہنس پڑی. پہلے پتا ہوتا معافی کان پکڑ کر ملے گی تو تمہارے کمرے میں آتے ہی کان پکڑ کر کھڑا ہو جاتا. ایویں اتنی بڑی تقریر کی. وہ بھی ہنسا تھا. پتہ نہیں آپ ڈاکٹر کیسے بن گئے، آپ کو تو ایکٹر بننا چاہیے تھا. وہ اس کی شوخیوں پر ہنس رہی تھی اور معاذ اسے ہنستے مسکراتے دیکھ کر خود بھی مسکرا دیا. دل میں مصمم ارادہ بھی کر لیا کہ اب ان ہونٹوں پر ہنسی کبھی نہ جدا ہونے دے گا. فاطمہ نانی نے پوتی کو شکوے کے بجائے شکر گزاری کا درس دیا تھا. ہو سکتا تھا ان کی پوتی کی صحبت میں رہ کر ایسی 2-4 عقل کی باتیں وہ بھی سیکھ لیتا. فی الحال تو اس کا رواں اپنے رب اور ابا کا شکر گزار تھا جس نے زمین پر ہی اسے ایک عدد حور عطا کر دی. اسے اس خدائی تحفے کی قدر کرنی تھی. معاذ نے محبت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور مسکرا دیا تھا. End of the novel. The end.